الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری صورت اور سیرت کو اللہ تعالیٰ اپنے پیار کے قابل بنائے۔ اللہ جس بات سے خوش ہو وہ ہم کر لیں، جس بات سے اللہ ناراض ہو اس کو ہم چھوڑ دیں، جس بات سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہیں وہ ہم کر لیں، جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہیں اس سے ہم بچ جائیں۔ آسان دین ہے، مزہ آیا نا؟ یہ ہمارے حضرت نے سکھایا تھا کہ بس کم اور کوئی کہ جلدی مجھے بتا دیں دین کیا ہے، تو بس یہ بتا دو یہ دین ہے۔ اور اب کس بات سے اللہ ناراض ہیں؟ علماء ربانین سے پوچھیں گے، مفتی صاحبان سے پوچھیں گے، کیونکہ اللہ فرماتے الرحمن فصل بھی خبیرہ، رحمان کی خبر پوچھنی ہے باخبر سے پوچھیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وہی اہل ذکر ہیں اللہ والے۔ شیخ رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرمایا کہ اہل ذکر کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، تفسیر لکھا ہوا ہے، علماء مراد ہیں اس سے۔ تو کسی نے عرض کیا کہ اہل ذکر سے مراد علماء کیوں ہیں؟ تو پیارے شیخ نے فرمایا میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں نہ ترجمہ کر رہا ہوں، عاشقانہ لطائف کے طور پر بتا رہا ہوں کہ علماء کرام آپ کو ہم نے اہل ذکر فرمایا ہے، تو ایسا نہیں کام کہ زیادتی میں آ کر پڑھنا پڑھانا مطالعہ لوگوں کا آنا جانا مسائل بتانا، ایسا نہیں کہ ہمارا نام لینا بھول جاؤں۔ اس لیے یاد رکھنا اہل ذکر، اللہ فرماتے ہیں اہل ذکر ہم نے فرمایا ہے آپ لوگ اہل ذکر ہو۔ آپ کا جو متقی عالم تقوی والا یا خالی عالم بھی ہو، اس کا چلنا پھرنا بیٹھنا لیٹنا سونا سب اللہ اپنے اکاؤنٹ میں لکھتے ہیں۔ کسی نے مجھے حضرت یہ کیسے، کیا ایک عالم سو رہا ہے یہ کیسے عبادت میں لکھا جائے گا؟ تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ آپ کے گھر پر جو کارپینٹر ہے نا، الماری بنانے آیا ہے، 12 بجے وہ کہتا ہے کہ میرا رندہ جو ہے نا وہ گھس گیا ہے یہ، تو اس کو مجھے تیز کرنا ہے، تیز کرو بھائی۔ تیز کر لیا، آدھا گھنٹہ لگا، تو شام کو انہوں نے دہاڑی کاٹ لی آدھا گھنٹہ۔ کیوں بھائی دہاڑی کاٹی؟ کہا بھائی آپ نے آدھا گھنٹہ کام ہی نہیں کیا۔ کہا آپ پجامہ آدمی ہیں۔ ارے بھائی تو میں نے آپ کے کام میں اوزار گھسا نا، تو اس کو تیز کر رہا ہوں دوبارہ کام کے لیے، دہاڑی کس بات کی کاٹتے ہو؟ پوچھو علماء سے، علماء فرمائیں گے کہ بھائی دہاڑی پوری دوں۔ تو اہل علم اس لیے سوتے ہیں کہ ہم نے صبح فجر کی نماز پڑھانی ہے، بخاری شریف پڑھانی ہے، مسلم شریف پڑھانی ہے، یہ اللہ کی مشین ہے یہ، تو مشین کو آرام ملنا ضروری ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اشاعت کا جو علماء ہے نا ان کا سونا بھی اللہ اپنے کھاتے میں لکھتے ہیں۔ اہل ذکر پر حضرت کا بڑا بیان ہے کہ آپ اہل علم ہیں نا، اب طلباء ہیں، پڑھائی ضروری ہے، مطالعہ ضروری ہے، تکرار ضروری ہے۔ اس پر یاد آیا کہ مطالعے کے لیے تکرار کے لیے استاد جی کا سبق دھیان سے سننے کے لیے یکسوئی چاہیے۔ موبائل میں یکسوئی کہاں سے آ گئی؟ موبائل اور علم، موبائل اور تقوی ساتھ نہیں چل سکتے۔ جو علماء اکرام ہیں جو اللہ والے ہیں وہ موبائل استعمال کرتے ہیں اللہ کے لیے، اس کے اندر گند نہیں ہوتا۔ ہم استعمال کرتے ہیں موبائل، اس میں گند بھرا ہوا ہے، گندی فلمیں بھری ہوئی ہیں، گانے بھرے ہوئے ہیں، سارے دنیا کے نائٹ کلب اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں، بے حیائی اریانی فحاشی گانے اس میں بھرے ہوئے ہیں۔ طالب علم اور موبائل یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اور موبائل بھی 20-20 ہزار کا موبائل، تو بھائی آپ وظیفہ کیوں لیتے ہو آپ؟ حضرت والا شیخ رب العجم کی جامعہ اشرف المدارس میں حضرت والا کے حکم پر 9 سال بیان رہا ہے، مختلف مجلسیں مختصر 9 سال تک۔ تو طلباء دوست ہو گئے بہت زیادہ، پھر آج پتہ نہیں کہاں کہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر وہاں سے سلسلہ چلا کہ زیادہ تر مدارس میں ہی بیان ہوتا ہے، تو ان کے خط بھی زیادہ آتے ہیں، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ پڑھائی کیا ہو رہی ہے، ویڈیو گیم کیا ہے، کارٹون کیا ہے، تو جمع کیسے ہوں گی یہ چیزیں؟ اللہ کے نافرمانی اور علم تو نور ہے، دل کو تو گندا کر دیا، تو علم کا نور دل میں کیسے آئے گا؟ اس دل میں جو سڑا ہوا دل ہو۔ بچا کعبہ دل کو سڑی گندگی سے، بچا کعبہ دل کو سڑی گندگی سے،
تیری حسینہ تو گٹر لائن بنی ہوئی ہے، اور لیلا پر مرتے ہیں، خالق لیلا کی فکر نہیں ہے۔ جس نے انہیں رنگ بخشا ہے وہ اب یہ ماشاءاللہ ٹائل لگے ہوئے ہیں، اس کو آپ ہٹائیں پلستر ہوگا، اس کو ہٹائیں تو اینٹ ملے گی، اور اینٹ میں کیا ہے؟ جو سیمنٹ ہے، گارا ہے، مٹی ہے۔ تو حسین کتنی بھی خوبصورت ہے لیکن سڑنے والی ہے، گلنے والی ہے، مرنے والی ہے، بوڑھی ہونے والی ہے، دفن ہونے والی ہے، اس کے پیچھے مر رہے ہیں۔ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے، مرنے والوں پر مر رہا ہے، ہم بھی مرنے والے، لڑکے لڑکی بھی مرنے والے ہیں۔ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے، مرنے والوں پر مر رہا ہے۔ جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے وہ بلند ذوق نظر نہیں، اس کی نظر میں لیلا ہے، مولا نہیں ہے۔ شادی شدہ بھی اس میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اب 95% جھگڑے میاں بیوی کے موبائل کی وجہ سے۔ اب مرد صاحب رات دن اتنے بڑے 50 فٹ کے موبائل میں لگا ہوا ہے، نامحرم کو دیکھ رہا ہے، بے حیا، یوریانی، فحاشی، اس کو اپنی بیوی پسند آئے گی؟ بیگم صاحبہ 50 فٹ کے موبائل میں لگی ہوئی ہے، نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہے، اس کو شوہر سے محبت ہوگی؟ بچوں کی تربیت کرے گی، گھر میں کھانا بنے گا، ساس سسر کی خدمت کرے گی؟ اسی میں لگے ہوئے ہم لوگ، اللہ معاف فرمائے۔ کہتے ہیں کہ مولا دل میں نہیں آتے، کہتے ہیں کہ مولا دل میں نہیں آتے، اور دل میں بسا رکھا ہے سڑی گندگی کو، یعنی کہ ناپاک آدمی ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو، دوست بنو۔ کیسے بنو گے؟ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، صرف بیان کا سچا مت دیکھو، عمل کا سچا دیکھو۔ غیر شرعی تقریبات میں تو نہیں بیٹھا ہوا، گھر میں شرعی پردہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہمیں ٹوہ لگانا جائز نہیں ہے۔ محمد سے پیچھے تعارف کرنا، آواز صحیح ہے نا بھائی؟ یہ دوسرا والا لگا دیں۔ جو آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، ایمان والو، بدماشوں سے نہیں، سبحان اللہ، اے ایمان والو۔ پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، دل میں لاؤ اے میرے عاشقوں، اے میرے دیوانوں، اے میرے مستانوں، جن کو کلمہ ہم نے عطا فرمایا، یا کافر نے کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ شیخ رب العجم فرماتے تھے اس آیت کو میں دین کی بنیاد، دین کی ابتدا، دین کی انتہا، تعلق مع اللہ کے اصول کا ذریعہ، نسبت مع اللہ کے ہیرے کے اصول کا ذریعہ، عطائے نسبت، بقائے نسبت، ارتقاء نسبت کا خدائی منشور سمجھتا ہوں۔ صحابی جملہ صحبت سے نکلا ہے، اور اس وقت قرآن پاک جمع نہیں تھا، اس وقت سیاستہ نہیں تھا، بخاری مسلم یہ سب کتابیں نہیں تھیں۔ آج قرآن پاک کی تفاسیر ہیں، ایک نہیں ہے، تفاسیر ہیں۔ آج مختلف انداز سے احادیث مبارکہ جمع ہے، اس کی تشریح جمع ہے، اس کی شروحات جمع ہیں۔ کوئی صحابی بن کر دکھائے، چلو تابعی بن کر دکھائے، چلو تابعی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین بن کر دکھائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو صحابی جملہ ہی صحبت سے نکلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، ایک ہے وحی، ایک ہے حدیث قدسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہ نے یہ فرمایا، ایک ہے حدیث پاک۔ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے منع فرمایا، احادیث مبارک کے ذریعے منع فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا نا معراج شریف میں، اللہ تعالیٰ کو، اور جتنی چیزیں دیکھی اور بیان فرمائیں، یہ سب حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارک میں وحی الہی کا سرما لگا ہوا تھا۔ اور ایک کتاب کا نام ہے میرے پیارے شیخ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، اور ایک ہے میری نظر میں دنیا کی حقیقت۔ کون کامیاب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ ہم لوگ موبائل سے ہی جان نہیں چھڑا رہے تو اللہ کے ولی کیا بنیں گے؟ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اگر اللہ نے پوچھ لیا، رات کو جاگنے والے، تہجد کے وقت میں جاگنے والے، مجھ سے بات کیوں نہیں کی آدھا گھنٹہ؟ اے اللہ، آپ سے بات کرنا کیا تھا؟
ارے بندے تلاوت کرتا تو اپنے رب سے باتیں کرتا، دل کا زنگ دور ہوتا۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم لوگ حافظ قرآن کو، قاری صاحب کو، عالم کو، مفتی کو، امام صاحب کو، شیخ الحدیث کو، دین کے استاذ کو حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک ہے جو ہمارے علماء کا اکرام نہیں کرتا، ہم میں سے نہیں۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین علماء۔ آپ سوچو پرائم منسٹر کہیں چلا جاتا ہے تو جو اس کا ایکٹنگ پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کا دستخط چلتا ہے، چیف جسٹس آ جاتا ہے وہاں پر، اور پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا بادشاہ وہ کسی کام سے دنیا میں گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے سے پہلے فرما گئے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء میرے وارث نہیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار اور درہم نہیں چھوڑا، حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم، ہر عالم کو یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہر طالب علم کو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ حریص رہے کہ کفار ایمان لے آئیں اور میرے جیسا نیک بن جائے، گناہ چھوڑیں ہم لوگ۔ حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرتاپ گڑھی فرماتے تھے کہ رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کے بجھائیے، تنا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے۔ یہ نہیں فرمایا پرتاپ گڑھی الہ آبادی حضرت نے، یہ نہیں فرمایا کہ میں چل چکا، یہ پنکھا بند کرا دیا، یہ نہیں۔ آپ لوگ کھڑے رہنا بھائی، وہاں بھی تصویر کسی نے کھینچ لی تھی، مووی بنا رہا تھا ٹھاٹ سے، یہ ابھی آئے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام ہے، خوش ہوتے ہیں مووی بنا کر، احساس بھی نہیں ہے ذرا برابر ہے۔ یہ جب میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا آپ لوگ حرام کام کرتے ہو، یہ پھر اس کے بعد گندی فلموں میں جاتا ہے آدمی، اتنا موبائل کو سر پہ بٹھا دیا ہے۔ اگر تصویر سے ایمان ملتا، اگر تصویر سے نور ملتا، اگر تصویر سے اصلاح ہوتی تو کوئی پوری دنیا مجھے جواب دے دے کہ 1,00,000 سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کسی کی تصویر ہے؟ اللہ کے لیے مشکل تھا نعوذ باللہ؟ کیا اس وقت پینٹنگ والے نہیں تھے؟ کیا جس وقت تصویر حرام بھی تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 1400 سال کے بعد جو تصویر ہوگی وہ حرام ہے؟ نہیں، سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والے لوگوں کا، سب سے زیادہ عذاب، سب سے زیادہ عذاب۔ بڑے سب ہدایت کار اور فلم اسٹار بنے ہوئے ہیں، نالائق، سمجھ میں نہیں آتی، عقل نہیں ہے، اللہ کے گھر میں آئے ہوئے حرام کام کر رہے ہیں۔ دوسرا، ہمارے یہاں جگہ جگہ یہ پوسٹر لگا ہوا ہے۔ دوسرا، اللہ اس سے فرمائیں گے فوٹوگرافر سے کہ قرآن پاک نہیں پڑھا تھا، یہ جملہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا، حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مصور تو ہم ہیں۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرمائیں گے فوٹوگرافروں سے مصور تو ہم ہیں، ماں کے پیٹ میں تو ہم نے شکل بنائی، جان ہم نے ڈالی، روح ہم نے ڈالی، اب تو چل روح ڈال ذرا اس میں، اس وقت کون روح ڈالے گا؟ اور تیسری حدیث پاک کہ دوزخ میں قیامت کے دن دوزخ سے بڑی اونچی گردن نکلے گی اور اچک کے فوٹوگرافوں کو ایسے پھینک دے گی دوزخ کے اندر۔ جاؤ دارالعلوم کا فتویٰ لے لو 2 سال پہلے کا، مساجد، مدارس، دینی اجتماعات، حرمین شریفین، مقدس مقامات میں تصویر کھینچنا حرام ہے۔ حرام کام اللہ کے گھر میں کر کے خوش ہوتے ہیں ہم لوگ۔ بیان کیا سمجھ میں آئے گا جو موویاں بناتے ہیں؟ ابھی ہر منٹ پہ اعلان کروں گا کہ تصویر کھینچنا حرام ہے، عقل نہیں ہے کیا؟ اور دوسرا فتویٰ ہے دارالعلوم کرنگی سے 10 مہینے پہلے کا، پہلا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے، یہ اللہ کے گھر ہے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہر وقت کٹک 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 لگا ہوا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں آیا تھا، 15-20 دن پہلے پشاور اس طرف تھا میں، تو ایک بزرگ کے خانقاہ میں تھا۔ خانقاہ کو بتاؤ، اس سے بڑھ کر تو قرآن پاک ہے، اس سے بڑھ کر تو مساجد ہے۔ میں ایسے بیٹھا ہوا اللہ والے سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے دوست جہاں کھڑے تھے وہ بھاگے تیزی سے، بلکہ بیٹھے ہوئے تھے وہ، کیونکہ وہاں کون فوٹو نکالے گا، بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو پتا ہے کبھی کھولنا ہوگا کبھی بند کرنا ہوگا۔ تو یہاں ایک آدمی مووی بنا رہا ہے، غور سے سننا، یہ بھاگا جلدی موبائل لے لی ان سے، موبائل لے لی، اور میرا تصویر جب ہٹایا نا انہوں نے تو اوپر والی چیز نیچے آ جائے گی نا، ننگی فلم بھری ہوئی تھی، شرعی داڑھی اور نمازی، دین سیکھنے آئے یا دوزخ سیکھنے آئے، ماں کی تصویر، بہن کی تصویر، بیوی کی تصویر، اللہ کا دوستی فرض ہے یا یہ تصویریں فرض ہے؟ اور وہاں سے پھر آدمی ویڈیو گیم، اور پھر وہ بھی فوش حرام، کارٹون فوش حرام، ارتقل کا ڈرامہ، کیا مصیبت ہے اس موبائل کے اندر۔ اور اس کو اپنی بیٹی کو بھی دیا ہوا ہے، بہن کو بھی دیا ہوا ہے، ایک ہی کافی ہے بات
اللہ فرما دے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیں، میں نے تبعیض یہ ہے اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. یہ موبائل میں نہیں ہے، یہ کیا شرمگاہ کی حفاظت ہوگی؟ گندے خیالات آئیں گے دل اور دماغ میں، جوانی برباد کرے گا، پھر زنا کرے گا، پھر لڑکوں کے چکر میں جائے گا. یہ موبائل ہے یا وقت کا دجال ہے؟ جاؤ پوچھو مفتی صاحبان سے. ہمارے یہاں پتہ نہیں کتنے مفتی صاحب فرماتے اس وقت کا دجال یہ ہے، کیونکہ تفہیم الفقہ جلد نمبر 1 مفتی محمد نعیم صاحب کی لکھا ہے تفہیم الفقہ میں کہ دجال کا مطلب ہے جھوٹا، مکار، حق بات کو غلط ملت کرنے والا. یہ موبائل نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے، مکار نہیں ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے؟ دھوکہ ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ یہ نامحرم کو دیکھنا کیا دھوکہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کو خوش نہیں کرتے. اچھا پھر اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، مرد عورتوں کو ایک ہی حکم ہے نا، لیکن یہاں اللہ آگے الگ فرما رہے سورۃ نور میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. ہمیں کس سے احتیاط کرنی ہے؟ سورۃ نور میں اللہ نے ہمارے لیے پہلے فرمایا بابی، سالی، ممانی، چچی، ماموزات، خالازات، تائزات، پفیزات. فیس بک، یوٹیوب کدھر سے آ گئے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے گھر میں سفید داڑھی آ گئی، گندی فلموں میں لگے ہوئے ہیں. جوان بیٹیاں گھر میں ہیں، گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایک نوجوان نے میں اگر اس پر کتاب بھی اللہ نے چھپوائی ہے، ہر جگہ تقسیم ہو رہی ہے، اگر میں اس وقت موبائل پر بیان کروں، محترم صاحب نے اجازت دی ہے مجھے، 11 بج جائیں گے، پھر باقی بیان کیا ہوگا؟ 11 بن جائیں گے. رات کے اتنے نقصانات اس کے اندر ہیں. جوا اس کے اندر ہے، دھوکہ اس کے اندر ہے، گانا اس میں ہے، بے حیائی، عریانی، فحاشی، زنا، بدفعلی اس میں ہے، اللہ سے دوری اس میں ہے، ناشکری اس کے اندر ہے، وقت کا ضیاع اس کے اندر ہے، پیسوں کا ضیاع اس کے اندر ہے، اللہ سے دوری اس کے اندر ہے، سنتوں سے دوری اس کے اندر ہے. ساری رات جاگ رہے ہیں، ساری رات جاگ رہے ہیں. ایک نوجوان نے پیسے چوری کر کے والد صاحب کے موبائل خرید لیا. والد صاحب نے جب ڈانٹا ایسے کھڑا ہو گیا، کیونکہ فائٹ والی ویڈیوز ہیں نا، فائٹ والے کارٹون ہیں، فائٹ والے گیمز ہیں. بلڈ پریشر کا کیا حال ہوگا، ہارٹ بیٹ کا کیا حال ہوگا، بلڈ سرکولیشن کا کیا حال ہوگا، اس کو عقل نہیں ہے نا. بچوں میں اتنی بیماریاں آ رہی ہیں صرف اور صرف کارٹون اور ویڈیو گیم کی وجہ سے اتنی، کیونکہ جب فائٹ والا آدمی ویڈیو گیم کھیلتا ہے تو نبض کی رفتار کیا ہوگی، ہارٹ بیٹ کی رفتار کیا ہوگی، بلڈ پریشر کیا ہوگا. پھر آتے ہیں تعویذ دے دو. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تعویذ لیے تھے، نعوذ باللہ. ایک اشارے پر 70 جنازے نکل گئے عہد کے میدان کے اندر، اور ہمارے گھر سے نیٹ کیبل اور VCR ٹیلی ویژن کا جنازہ نہیں نکلتا. طلباء، کیونکہ زیادہ طلباء میں بیان ہوتے ہیں، طلباء سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کا موبائل کتنے کا ہے؟ 20,000 کا. آپ کو جب 20,000 ہیں اور ہر مہینے 1,500 2,000 کا آپ کا خرچہ ہے، تو پھر مدرسے سے آپ وظیفہ کیوں لیتے ہیں؟ آپ وہاں کا کھانا پینا یہ کس اکاؤنٹ میں ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں. اگر تصویر سے کچھ ہوتا نا، سارے انبیاء علیہ السلام میں سے کم از کم 4 کی تو تصویر نعوذ باللہ ہوتی. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تصویر ہوتی. اگر تصویر سے ایمان ملتا، اگر تصویر سے تقویٰ ملتا، تصویر سے اگر نور ملتا، تصویر ضرور ہوتی. اور پھر دیکھیے ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حلال تو واضح حلال، حرام تو واضح حرام، درمیان میں جو شبہ والی چیز ہے اس سے بچنا ہے. المتقی من یتقی شبہات، اللہ کا پیارا وہ ہے جو شبہ گناہ سے بچے. اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تھرمامیٹر دیے ہیں، ایک کھٹک ہو جائے کہ کام صحیح ہے یا غلط. دوسری بات، جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، شیخ الحدیث صاحب سے اجازت لوں گا، میں کہوں گا کہ حضرت آپ دعا کرنا ماں باپ سو جائے تاکہ میں رگڑا ماروں. نیک آدمی سے نہیں کہہ سکتا میں یہ جملہ، قاری صاحب سے کہہ سکتا ہوں، جنہوں نے ہمارے حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ خدمت بھی کی ہے ماشاء اللہ. مولانا محب اللہ صاحب سے کہہ سکتا ہوں کہ دعا کریں میں عمرے پر جاؤں، دعا کریں میں عمرے پر جا رہا ہوں. تو یہ کھٹک، یہ ابو داؤد شریف. پھر حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں موبائل نہیں تھا. حضرت لوط علیہ السلام کے وقت میں جو کتے سور والا کام ہوتا تھا، فیس بک یوٹیوب نہیں تھا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا باپ کیا، ٹیلی ویژن کیا، ریڈیو بھی نہیں تھا. کیسے موت آئی ان لوگوں کو؟ 6 بستیاں لاکھ کی سور اور کتے والا کام کرنے والے کی. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. یہ ذلیل کام کرنے والے 6 لاکھ، 1 لاکھ کی 6 بستیاں تھیں. حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام نہیں آئے، موت نہیں دینی تھی، عذاب دینا تھا. اوپر تک بستیاں لے گئے. حضرت جبریل علیہ السلام ایک بازو میں، وہاں سے پلٹ دیا، پھر پتھروں کی بارش بھی وہاں پر.
اور حضرت لوط علیہ السلام کو فرما رہے قال ان هؤلاء ضیفی فلا تبزمون، اے نالاگو یہ میرے مہمان ہیں، رسوا مت کرو۔ وہ دیوار کود کے آنے لگے۔ 3 فرشتے تھے، حضرت اسرائیل علیہ السلام نہیں تھے، حسین لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ اس کا مطلب حسن کبھی برائے عذاب ہوتا ہے۔ یہ جو مدرسے میں جو بچے حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، کس کے مہمان ہیں؟ اللہ کے بھی مہمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ ان کو بری نظر سے دیکھنا، جبکہ سب کو دیکھنا منع ہے، اور ان کے گال پکڑنا، نچوڑنا۔ جاکے فتاوی شامیہ دیکھو جلد نمبر 1 صفحہ 407 پر کیا لڑکوں سے احتیاط کے بارے میں لکھا ہے۔ ہر وقت بس موبائل موبائل موبائل، کیا کرے گا تصویر کو بھائی؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نکلا، ٹڑک تمہارے ہاتھ میں خارش ہے کیا ہے بھائی؟ مصیبت۔ ہمارے ساتھی وہاں بھی ہوتے، چھین لیا موبائل اس سے، ڈیلیٹ کیا اس کو۔ اس وقت سختیاں نہیں تھی تو ہوٹل میں تھوڑا بیان ہوتا تھا 2-3 مختصر۔ وہ دوسرے دن مجھ سے کہا ایک مجھے ویڈیو بنانے دے، ایک۔ کیوں بھائی؟ تجھے بتایا تو صحیح، حرام ہے۔ کیوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں؟ دہ میں یا ماں، میں نے کہا بتاؤ کیوں بنا رہے ہو ویڈیو؟ خاموش۔ میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میری ویڈیو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، بہو کو دکھائیں گے؟ تھوڑا بڑی عمر کا تھا، ہاں۔ ان کا مجھے دیکھنا حرام ہے یا جائز ہے؟ بتائیے بھائی، حرام ہے ان کا۔ ان کی شرم کا کی حفاظت ہوگی؟ اب بخاری شریف کی حدیث پاک زن العین نظر، آنکھوں کا زانی، آپ کی بہو بیٹی آنکھوں کی زانیہ بنیں گی۔ اور جب وہ سفید داڑھی والے کو دیکھے گی، کالی داڑھی والے کو کیوں نہیں دیکھے گی؟ بغیر داڑھی والے کو کیوں نہیں دیکھے گی؟ پھر جو اللہ شرعی پردے کا حکم دے رہے ہیں وہ کدھر جائے گا؟ ہمیں کس سے احتیاط کرنا ہے؟ بابی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پھپھیزاد، فیس بک، یوٹیوب پر لخ دی لعنت لے۔ دور، دن بدن اللہ سے دور، اور توبہ بھی نہیں کر رہے، جیسے مولانا نے بھی، محترم صاحب نے فرمایا کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ 90% کامیاب ہوئے جو گناہ کو گناہ سمجھے، 10% توبہ ہے اور پنکھا کھولنا ہے۔ ہمارے پاس ایسا ہی رہتا ہے بھائی، کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے، اس لیے آپ کو برداشت کر لیں، ہم لوگ بھی کمزور کی رعایت کی جاتی ہے نا۔ اچھا جناب، پھر میرا ہر بیان لائیو ہوتا ہے۔ اے میری بہن، بہو، بیٹیوں، آپ کو کس سے احتیاط کرنا ہے؟ دیور۔ حدیث پاک میں جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیور تو تیرے لیے موت ہے، موت، اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے۔ دیور، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھپھا، ماموزاد، تایازاد، خالازاد، پھپھیزاد۔ پھر میری بہو بیٹیوں کے لیے کہاں سے آ گیا؟ فیس بک۔ اب بار بار گناؤں گا، ٹویٹر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ٹکاٹکی بار بار گناؤں گا۔ جب فیس بک آیا بہت مسلمان بچے رہے، کب یوٹیوب گھسیڑو، بہت سے مسلمان ادھر چلے گئے، ابھی بھی مسلمان نہیں دیکھ رہے۔ ٹویٹر ڈالو، پھر جناب وہ ٹکاٹک ڈالو، اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈالو، دن بدن وہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا دوست بننا فرض ہے۔ حدیث پاک ہے ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا جب تک رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ اے سائنسدانوں، اے راکٹ بنانے والوں، اے ترقی کرنے والے یہود و نصارہ، ایک مسلمان کی وجہ سے تم کھا پی رہے ہو، بدماشیاں کر رہے ہو۔ ایک بھی جب نہیں رہے گا اس وقت قیامت آ جائے گی۔ اللہ نے اپنی دوستی فرض کی نا، موبائل فرض کیا، رات دن اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن کو سو رہے ہیں۔ یہ تو الوؤں کا کام ہے رات کو جاگنا۔ اللہ کے عشاق بھی جاگتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات روتے رہے، ایک آیت پڑھ کے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ساتھ مل کر رہتے تھے نا کفار اور مسلمان، چلو الگ ہو جاؤ، ساری رات روتے رہے کہ میرا شمار کس میں ہوگا۔ نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تھے اور رو رہے تھے، بھائی نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوپر آ گئے، انہوں نے میرے پیارے شیخ کو یہ بات بتائی، رو رہے تھے۔ مجدد حدیث پاک میں ایک آتا ہے صدی میں ایک، اے اللہ میں تو آپ کو خوش نہیں کر سکا، آپ مجھ پر اپنی رحمت کا دروازہ نہ بند کیجیے گا۔ آپ فرماتے ہیں نہ میرے پاس علم ہے نہ عمل ہے تو صرف بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عالم نہیں تھے، کافیہ پڑھا ہوا تھا، لیکن ان سے بیعت کون ہوئے؟ علم کے تقویٰ کے پہاڑ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بیعت ہوئے۔ بڑی بڑی شخصیات بیعت ہوئی ان سے۔ کیا یہ لوگ نیک نہیں تھے؟ کیا یہ حضرات، کیا صدیقین کی آخری سند تک نہیں پہنچے ہوئے تھے؟ لیکن وہ جو آیت مبارکہ میں بتایا نا، عطائے نسبت، بقائے نسبت، ارتقاء نسبت، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اس لیے جڑے۔ اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گواہ ہیں، عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھا فجر تک، عشاء کے نماز کے بعد سجدے میں سر رکھا فجر تک،
اور حضرت مجدد فرما رہے ایسے رو رہے تھے جیسے ہنڈیا ابلتی ہے نا، ایسی سینے سے آواز آ رہی تھی، ایک ہی دعا مانگ رہے تھے، اے خدا ای بندہ را رسوا مکن، اے خدا ای بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن۔ اے اللہ، میں تو حضرت حاجی صاحب یہ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے اے اللہ میں اگرچہ نالائق اور گندا ہوں تو آپ کا، اے اللہ مجھے دنیا میں قبر میں آخرت میں رسوا نہ کرنا۔ کس سے گناہ نہیں ہوتا بھائی؟ کلو بنی آدم خطا میں تو میں بھی تو آتا ہوں نا۔ جب دلی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار وہ روٹھے 100 بار منانا ہوگا۔ کیا معاملہ ہے؟ کوئی الحمدللہ بڑے بڑے اجتماعات میں چیلنج کرتا ہوں، آپ جتنا زور لگانا ہے زور لگاؤ، مجھے قرآن پاک حدیث پاک سے بتاؤ کہ توبہ قبول نہیں ہوتی، مجھے قرآن پاک حدیث پاک سے بتاؤ کہ اللہ یہ فرماتے ہیں تم بار بار گناہ کرتے ہو، بار بار تباہ ہو جاؤ یہاں سے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، فرماتے رہیں گے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا گندا توبہ کرتا رہے گا۔ یہ اللہ والے کیا بات ہے بھائی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ والا بستی سے گزر جائے اور رکے بھی نہیں، وہ بستی کے فیوز اور برکات سے خالی نہیں رہتی، جبکہ یہاں بڑے بڑے اللہ والے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، شیخ العرب العجم آئے ہوئے ہیں یہاں پر الحمدللہ۔ اللہ والوں کی قیمت قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ پہلے میرے بندوں میں جاؤ، یا نسبت کیا ہے پہلے میرے خاص بندوں میں جاؤ، جنت بعد میں۔ معلوم ہوا کہ جنت سے بڑھ کر اللہ والے ہیں، کیونکہ جنت مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اور اللہ والوں کے دل میں وہ خالق ہے۔ یا نسبت یا اللہ لگا رہے ہیں، پہلے میرے خاص بندوں میں داخلہ لو۔ میرے کیوں؟ اس لیے کہ یہ ویلنٹائن ڈے کے نہیں ہوئے، یہ نیو ایئر ڈے کے نہیں ہوئے، یہ مہندی، مایوں، صحرا بندی، گانا، ڈسکو، بےحیائی، اریانی، فحاشی اور ناچ گانے کے نہیں ہوئے، میرے بن کر رہے۔ میں کیوں نہ کہوں میرا بندہ جو یہود و نصارہ کی۔ اچھا پھر دیکھو ایک بات یہ ہے کہ قرآن پاک حدیث پاک کی بات جو مانتے ہیں نا اور اس کی روشنی میں سمجھتے ہیں میں گناہ کر رہا ہوں، یہ کامیاب ہے، ایک اللہ والا بنا ہوا ہوگا۔ جو کہیں کہ صاحب یہ فیس بک، یوٹیوب اور ٹیلی ویژن پر جو یہودی آتے ہیں، نصرانی بولنا چاہیے، عیسائی بول دیا تو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن نصرانی بولنا چاہیے۔ یہ جو ٹیلی ویژن پر، فیس بک، یوٹیوب پر جو نصرانی آتے ہیں، یہودی آتے ہیں، ہندو آتے ہیں، کمیونسٹ آتے ہیں، یہ تو ہماری بہو بیٹیوں کو دیکھتے نہیں ہیں اور جانتے نہیں ہیں تم کیوں اتنا چلاتا ہے۔ قرآن پاک حدیث پاک کے سامنے بولتے ہیں کیوں چلاتا ہے، اور یہ قیامت تک کا دین ہے۔ 1400 برس پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بیوقوفی کی باتوں کے لیے آپریشن کر دیا۔ ہماری ماں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ 85 کہیں لکھا 80 سال کے تھے، نابینا بوڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے تو نابینا بوڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا من، پردہ کر لو۔ ہمارے ماؤں نے عرض کی الیس وعما لا یبصرون ولا یعرفون، یہ تو نابینا ہے، ہمیں دیکھتے نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، آپ ان سے پردہ کرا رہے ہیں۔ قیامت تک کا جواب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افا امیاوانی انتما الستما تبصرانی، کیا تم نابینا ہو، کیا تم اس کی دیکھتی نہیں ہو؟ پردہ کر لو، پردہ کر لو۔ ہم بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں، اپنے گھر میں ہی شرعی پردہ نہیں ہے، لمبی باتیں کرتے ہیں، غیر شرعی تقریبات میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نکاح بھی پڑھا رہے ہیں گناہوں کے درمیان، ناچ گانے کے درمیان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عاشق بن کر کراچی سے آ کے ہاتھ لا کر آ کے مسجد میں بیٹھ کے بیان کرتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈالی ہوئی ہے، اصل تو نیک آپ لوگ ہیں جو اتنا علماء کو عزت دیتے ہیں، آپ اتنا محبت کرتے ہیں، آپ لوگ اصل تو آپ لوگ ہیں، اللہ کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ میرے بیان کے لیے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں اللہ کے لیے بیان کر رہا ہوں؟ وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، تو اکڑ کس بات کی؟ پڑھنا، پڑھانا، بیان کرنا وغیرہ یہ سب کی کیا یقین ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کا تو 100% ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں حدیث کی وجہ سے کہ ہم اس وقت فرشتوں کے گھیرے میں ہیں۔ نیک آدمی کی صحبت کا فرق پڑتا ہے تو معصوم کی صحبت کا فرق نہیں پڑے گا۔ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت نے میں ڈھانپا ہوا ہے، اور وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکینہ، ہم سب پر سکینہ، چین، اطمینان کا نور برس رہا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ، آسمانوں میں اللہ ہمارا ذکر فرما رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ، یہاں سے ہم لوگ اللہ کا نور لے کر جاتے ہیں، نمازوں میں اللہ کا نور لے کر جاتے ہیں، تلاوت، بیان کرنا، سننا، اللہ کا نور لے کر جاتے ہیں۔
گھر جا کر لڑائی کر لی بیوی سے، ماں باپ سے بدتمیزی کر لی، غیبت کا حرام گناہ کر لیا، فلم پر بیٹھ گئے، خبر نامے پر بیٹھ گئے، تو جو نور کمایا تھا وہ کدھر گیا؟ اگر پتہ چل جائے نا کہ یہ نور آیا ہے اور اس طرح بکھر کے نکل رہا ہے تو آدمی جان دے دے لیکن اللہ کو ناراض نہ کرے، لیکن چونکہ امتحان حال ہے، یہ امتحان حال ہے، ذرا عالم سے کچھ ہو جائے شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، اور خود میں گناہوں میں ڈوبا ہوا، پتہ نہیں کون کون سے گناہوں میں ڈوبا ہوا، شادی شدہ ہے اللہ معاف فرمائے، کوارا ہو یا شادی شدہ ہو، کسی کو گناہ کی اجازت تھوڑی ہو، سفید داڑھی والا ہو یا کالی داڑھی والا ہو، قرآن پاک حدیث پاک کے احکامات سب کے لیے ہیں، دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، سوئے تاریکی مرو خورشید راس، اے میرے بھائی گناہ کے اندھیرے کی طرف ہم کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کے معافی کے سورج کے سورج ہے، سوئے نا امیدی مرو امید ہاس، اے بھائی نا امیدی کے ہزاروں راستوں کی طرف کیوں جاتے ہیں، امید کے ایک راستے کی طرف کیوں نہیں آتے ہیں؟ یا نسبت ہی اللہ نے لگائی ہے، یہ حرام کے نہیں ہوئے، یہ حرام خور نہیں ہوئے، یہ پرائز بانڈ کے نہیں ہوئے، یہ ڈیفینس سرٹیفکیٹ کے نہیں ہوئے، یہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے لون کے نہیں ہوئے، یہ ماں باپ کی بددعا لینے والے نہیں ہوئے، یہ بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہوئے، تو کیوں نہ میں کہوں کہ میرے بندے جنت حامل نعمت ہے اور اللہ والے حامل منعم ہیں، تو جنت سے بڑھ کر اللہ ہے۔ دلیل اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ پہلے میں آپ سے آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں، جنت بعد میں۔ 2-4 لوگ ملے ابھی مجھے، ابھی اس سفر میں نہیں، پہلے ایک سفر ملا کر، کہ بس یہاں کے ہم پھنس جاتے ہیں، نماز کی قضا نہیں ہے، شرعی پردہ گھر میں نہیں ہے، تو آپ ہی کرو گے نا، حدیث پاک میں کہ ہر مسئول سے سوال ہوگا نا گھر کے بڑے سے، تو آپ ہی کرو گے نا، تو دوسرا تو اگر کوئی نہیں کرے گا شرعی پردہ۔ دیکھو اب اللہ کا خوف، اور اللہ فرما رہے کونوا مع الصادقین، ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو؟ کہ آپ کو جب چاہے دیکھ لیتے ہیں، جب چاہے آپ کے پاس آ جاتے، جنت میں تو آپ کا پتہ نہیں کتنا اونچا مقام ہوگا، ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، دیدار ہوگا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہ اتنے مسلمان موجود ہیں، اتنے آئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے اتنے اس وقت موجود ہیں اور قیامت تک اتنے آئیں گے، تو اللہ کا دیدار جب ہوگا تو بڑے دھکم پیل ہوگی نا بھائی، اللہ کا دیدار ہوگا اتنے لوگوں کو دھکا بازی ہوگی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام میں نبوت دلیل نبوت ہے، ہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے صحابہ، جب چودھری کا چاند نکلتا ہے تو دھکے بازی ہوتی ہے، سب دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھتے ہیں، تو چاند کے خالق اور مالک کا دیدار کیسا ہوگا؟ کیسا دیدار ہوگا؟ اس وقت سب بھول جائیں گے، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح زباں رکھ دی، نگاہ بے زباں رکھ دی، زبان بے نگاہ رکھ دی، آنکھوں میں دم نہیں ہے کہ دیدار ہو سکے، زبان میں طاقت نہیں ہے کہ آپ کی تعریف ہو سکے۔ دیکھو کتنے گناہ بھی ہم کر لیں، جب معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو ہم کیوں معافی نہیں مانگتے بھائی؟ کیوں پھر کریں گے؟ ابھی ارادہ نہیں ہے ہمارا پھر کریں گے، ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا گناہ کا، ابھی اس وقت ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ نیکوں کے بھی آپ اللہ ہیں، میں گناہ گار کے بھی آپ اللہ ہیں، اگر گناہ گار کا کوئی اللہ اور ہوتا تو ہمیں وہاں کا پتہ بتا دیں، وہاں چلے جائیں گے۔ گر نہ پوچھے نیکوں کاروں کے سوا، گر تو کہاں جائے تیرا یہ بندہ، تیرا بندہ تیرے در پر بامید کرم آیا۔ آپ نہ معاف کریں گے تو کون معاف کرے گا؟ بچے کو اگر ماں پیشاب پخانہ صاف نہ کرائے گی تو کون کرائے گا؟ آپ تو ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، آپ تو ماں باپ سے کروڑوں درجہ زیادہ محبت کرنے والے ہیں، لیکن یہ میڈیا نے نا ہمارا برین واش کر دیا، سوشل میڈیا نے ہمیں حلال حرام نظر آتا ہے، حرام حلال نظر آتا ہے۔ یہ صرف آنکھوں کا زنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری بھی ہے، اور ایسی دوری ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جہاں توبہ کیا کام بن گیا، جہاں توبہ کیا کام بن گیا۔ تو اللہ والوں کی قیمت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوستو، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، دروازہ سیل ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صدیقین یہ قیامت تک آئیں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، نماز میں، سنت میں، وتر میں، نوافل میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا،
راستہ ان کا جس پر آپ نے انعام فرمایا. ایک آدمی پیاس سے مر رہا ہے، بھائی یہ پانی لے لو ٹھنڈا، نہیں. زمزم لے لو، نہیں. شربت لے لو، نہیں. جوس لے لو، نہیں. آئس کریم لے لو، نہیں. پھر ہم کہیں گے آپ جھوٹے ہیں. آپ جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ انعام یافتہ کے لیے مانگ رہے ہیں تو انعام یافتہ کو تلاش کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ تو ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہو جاتا ہے نا. اور اب صدیق وہ ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے صدیقین کی بھی آخری صنعت کھولی ہوئی ہے. اور میرے جیسا جب ترجمہ دیکھتا ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، تو ترجمہ میں لکھا ہے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. ارے صاحب ترجمے میں لکھا ہے، اللہ کو پتا ہے میری جیسی گھٹیا سوچ والے آئیں گے، اس لیے اللہ نے آگے فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کیا ہی پارے رفیق ہے یہ. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح برکات میں فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے تذکروں سے دل نور سے بھر جاتا ہے، چاہے جائے کہ وہ خود بھی موجود ہوں. حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے تذکرے تو دور کی بات، ان کی موجودگی دور کی بات، اللہ والوں کے تذکروں سے تصور سے دل نور سے بھر جاتا ہے. تصور سے دل سے نور سے بھر جاتا ہے. اللہ نے نبوت کا دروازہ بالکل ختم ہے، لیکن ان اللہ والوں کے کیا کیا انعامات ہیں. ان کو حدیث پاک اذا روح ذکر اللہ، اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. بیانات اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیاروں کی 30 صفات قرآن پاک میں فرمائی ہیں. 10 سورہ توبہ، 10 سورہ مومنون، 10 سورہ احزاب میں. ہمیں کیا ضرورت ہے قبروں پر جانا، پھوسیا والی سرکار، کتیا والی سرکار کے پاس جانے کی ضرورت کیا؟ بھلے چاہ زندہ، بھلے چاہ زندہ، بھلے چاہ کتوں زندہ جناب؟ اللہ زندہ. خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج پیر و پیغمبر وہ کیا نہیں ہوتا خدا سے جو مانگتا ہے تو اولیاء سے. اللہ والا بننا فرض ہے. یہ جیسے امتحان آتا ہے نا کہ بھئی یہ 2 سوال تو کمپلسری ہے، دینا ہی دینا ہے جواب اس کا. تو میں جو حدیث پاک سنا رہا تھا کہ ہم فرشتوں کے گھیرے میں ہیں. ایک اور حدیث پاک ہے فضائل ذکر میں، حصہ نمبر 2 میں یہ حدیث پاک لکھی ہے، فضائل اعمال میں. اللہ فرشتے تلاش کرتے ہیں اللہ کا ذکر. وہ مجلسیں کہاں ہیں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے مراد صرف ذکر نہیں ہے، ذکر سے مراد صرف یہ نہیں ہے. جیسے حدیث پاک ہے 100 دفعہ جو روزانہ کلمہ پڑھ لے گا تو اس کا چہرہ قیامت کے دن چودھری کے چاند کی طرح چمکے گا. واہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ منہ اجلا کرنے والے اعمال عطا فرمائیں گے، منہ کالا کرنے والے اعمال سے بچائیں گے اللہ تعالیٰ. 100 دفعہ صرف کلمہ شریف. ٹھیک ہے ہم پڑھنا شروع کیا فرض کریں جیسے ہمارے حضرت نے سکھایا تھا لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہ بھی ذکر ہے. اور پہلے اللہ پر تعظیمی کلمہ کہنا واجب ہے. اور شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا پہلے اللہ پر جل جلالہ پڑھتے تھے. اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ، اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. ہم کیا کہتے ہیں اب مولانا حضرت شیخ ذکر میں مزہ نہیں آ رہا. بابا ذکر میں مزہ محمود ہے، مقصود تھوڑی ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے الذاکر کالواقف علی الباب، ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے دروازے پر پہنچ گئے. حضرت حاجی عبداللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا مجھے کیا معلوم میری نماز قبول ہے یا نہیں؟ فرمایا آپ کسی بادشاہ کے پاس جاؤ، پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے پاس جاؤ، آپ کو پسند نہ کرے دوبارہ آنے دے گا؟ اور فکر مت ہوا
پہلا فجر کی قبولیت تب اللہ نے اپنے گھر میں زہر میں آنے دیا ہے، عصر کی نماز قبول ہوئی ہے تب مغرب میں اللہ نے آنے دیا ہے جناب. اللہ کی دربار ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ کسی پرائم منسٹر کی کوٹھی نہیں ہے. یہ تو فرمایا گھبراتا کیا کوئی. اور پہلا لا الہ قبول ہوا تب اللہ نے توفیق دی. الذاکر کالواقف علی الباب، ذاکر ایسا ہے جیسے اللہ کے دروازے کے چوکھٹ پر پہنچ گیا. اور ذکر کرنا ہم کریں گے نہیں، لیکن مثال ذکر کرنا ایسا ہے اللہ کے دروازے پہ پہنچ گیا نا، لا الہ الا اللہ، ایسا ہاتھ نہیں کرنا ہے کہ دستک دینا ہے یہ ذکر کرنے والا. آپ کے ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے تو پہلے ہم ناک نکالتے ہیں، پھر کھوپڑا نکالتے ہیں، کیا کرتے ہیں دروازہ کھول کے آئیے آئیے. ایک دن اللہ فرمائیں گے کہ میرا بندہ میرا گھر ہی نہیں چھوڑ رہا، مجھے پکار رہا ہے، چلو دروازہ کھول کے اس کو ولی بناتے ہیں. خدا کی قسم 100 قتل کے مجرم کو اللہ نے اپنا مغفرت فرمائی ہے اس کی. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. ہمیں شیطان مایوس کرتا ہے اور غالب کا وہ شعر پڑھتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر آتی نہیں. یعنی ذکر نہ کرو، تلاوت نہ کرو، دعا نہ مانگو، نماز نہ پڑھو، حج فرض ہو جائے حج نہ کرو، اللہ نے مال دیا تو عمرہ نہ کرو. کعبے سے مراد یہ ہے، صرف نماز نہیں ہے. کعبے سے مراد یہ مایوس ہو گئے نا ہم لوگ. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر آتی نہیں، یعنی نماز نہ پڑھو. بیچارہ سادہ آدمی تھا، برائی کسی کی کرنا جائز نہیں ہے. تو میرے پیارے شیخ ان کے شیخ اول حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑتاب گڑھی الہ آبادی فرمایا، انہوں نے تو ہمیں مایوس کر دیا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ نیا چہرہ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں ملے گا، مال میں ملے گا، ڈیوٹی فری شاپ پر ملے گا. فرمایا نہیں، اس کو بدل دیا. حضرت شاہ محمد احمد صاحب حضرت اس طرح فرماتے تھے، میں اسی منہ سے کعبے کو جاؤں گا، یعنی معافی مانگوں گا، دعا کروں گا، ذکر کروں گا، تلاوت کروں گا. میں اسی منہ سے کعبے کو جاؤں گا، شرم کو اپنی خاک میں ملاؤں گا جناب، رو رو کے میں ان کو مناؤں گا، اپنی بگڑی کو میں یوں بناؤں گا. کراچی میں سمندر ہے، سمندر 2.5 کروڑ آدمی کا پیشاب پخانہ کے گرتا ہے، ایک موج آتی ہے پاک کر کے چلی جاتی ہے. شیخ الحدیث صاحب سے پوچھو، مولانا مفتی صاحب سے پوچھو کہ پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، کھارے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھا اور فکر مت کرو. جب اتنا سمندر میں جب اتنی معافی کی طاقت ہے تو لامحدود معافی کے سمندر کا کیا حال ہوگا. ہم معافی نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے، یار کس منہ سے معافی مانگیں، تو جو منہ ہے اسی سے معافی مانگیں گے، اور کس منہ سے معافی مانگیں گے. گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. کس منہ سے جاؤں، بس نہ جاؤں تو پھر کدھر جاؤں یار. اور ہے کون اللہ کے علاوہ ہمارا. 100 قتل کے مجرم کو معافی ملی ہے. ہم نے آپ نے کوئی بلی کو مارا ہے جان بوجھ کے، کوئی ہم نے مرڈر کیا ہے، ہم نے کوئی قتل کیا ہے. اتنے معافی کے واقعات کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ اتنی معافی. حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہوں کے پہاڑ کسی، پہلے آپ کو میں بتا دوں کسی کو غلط فہمی نہ ہو، میں اللہ والا نہیں ہوں. میں نے اللہ والوں کے بزرگوں کے جوتے دیکھے ہیں. اور شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرشدی دامت برکاتہم کا غلام ہوں. شاہ عبد المتین بن حسین صاحب شیخ الحدیث بنگلہ دیش ان کا غلام ہوں میں. آپ دعا کرو اللہ مجھے انسان بنا دے، یہی کافی ہے. انسان حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، غوث بننا ہے، قطب بننا ہے، ابدال بننا ہے، کہیں اور جاؤ. انسان بننا ہے تو اشرف علی کے پاس آؤ. مجھے قطب بنانا نہیں آتا، انسان بنانا آتا ہے. انسان کو جس کی ذات سے چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. ان الابرار لفی نعیم کی تفسیر کی ہے اللہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے. تابعی تھے 120 صحابہ رضوان علی مجمعین کی زیارت کی تھی. ابرار کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ابرار وہ ہے جس کی ذات سے چونٹی کو بھی تکلیف نہ ہو. دیکھو بیان کر لیا، اب کسی کو نہیں معلوم میرے اخلاق کیسے ہیں. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ایمان اس کا جس کے اخلاق اچھے ہیں. بیوی سے اخلاق کیسے ہیں ابھی تو بیان کر لیا. گھر کے کیا حالات ہیں، غصہ حرام ہے یا نہیں آپ علماء سے پوچھ لو. آپ ایک بیان تو کر لیا، غصہ برداشت نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ. غلام نوکر نہیں، غلام وضو کرا رہا تھا، اس زمانے کا مٹی کا لوٹا ہاتھ سے چھوٹ گیا. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے بھیگ گئے، چوٹ لگ گئی. ایسے غلام کو غصے سے دیکھا، غلام نے آیت پڑھ لی والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. فرمایا میں نے غصے کو پی لیا. والعافین عن الناس، جو انسانوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا. غلام آگے بڑھ گیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. فرمایا جا غلام تجھے آزاد بھی کر دیا. میں غصے کو پیتا ہوں،
اس لیے اصلاح فرض ہیں. یزکیم کو اللہ نے فرض فرمایا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فلاح پا گیا زمین آسمان کی کامیابیاں جنہوں نے اپنی اصلاح کرائی, تزکیہ کرایا. نامراد ہوا وہ جس نے اپنی اصلاح نہیں کرائی. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یزکیم کی تفسیر مظہری میں 3 طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اصلاح فرما دیتے ہیں. میں کہتا ہوں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, میں نے بیان کر لیا بس, نعوذ باللہ, ختم بات ہو گئی. صرف غصے کی بات, حضرت زیادہ بات نہیں فرماتے تھے, نہ فرماتے تھے جواب دو, نہیں, یہاں خود سوچو کہ میرے زبان کے جو 20 گناہ ہیں, زبان کے 20 گناہ ہیں, کون سے ہیں پتہ ہے؟ میرا شرعی پردہ ہے گھر میں, میں غیر شرعی تقریبات سے بچتا ہوں, غصے کا غلام ہوں یا نہیں, تکبر ہے یا نہیں, حب جاہ حرام ہے یا نہیں, یہ بیلنس ہے. یہ قرآن حدیث مبارک ہے, اس کی روشنی میں دیکھنا ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن پاک جو ہے نا, واہ مزہ آ گیا, آئینہ ہے ہمارے لیے. علماء بتائیں گے اس آئینے کے اندر میں اس کے حساب سے ہوں یا نہیں ہوں, اللہ والے بتائیں گے. ذکر میں کمی نہیں ہے, ناغہ نہیں ہے, لیکن غصہ, غیبت, طنز, چغلی, حقیر سمجھنا, ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ دوسرے کو تکلیف ہو, گالیاں بکنا, گالیوں کے بارے میں کتنی احادیث مبارک ہیں, کتنا بڑا گناہ ہے گالی دینا, اور اولاد کو مارنا, بیوی کو ذلیل کرنا, جبکہ اللہ فرما رہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ. حکم آ گیا نا, خلاص. اگر کوئی منسٹر کہے میری بیٹی ہے, خیال رکھنا, کا فکر مت کریں, جیسے آپ کی بیٹی ویسے میری بیٹی. یہ پاجامہ آدمی کیا بول رہا ہے بھائی, کیا آپ فکر نہ کریں, میں آپ کی بیٹی جو ہے نا اس کی جوتیوں پہ کیڑوں کی ہے, آپ ڈونٹ وری, آپ فکر نہ کریں, میں غلام, آپ کا بھی, آپ کی بیوی کا, آپ کی بیٹی کا بھی غلام. یہ بتائیے اب کہاں سے عقل آ گئی؟ اللہ معاف فرمائے. غصہ چالا کہ ہمیشہ سے اپنے کمزور پر آتا ہے. ایک آدمی جو ہے اپنی بہن کی رخصتی کر رہا تھا, تو بہنوئی سے کہا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں, میں نے ماں بن کر پالا ہے, بابا بن کر پالا ہے, ایک ہی میری بہن ہے, میں اس کا ایک ہی بھائی ہوں, دیکھو اس کا خیال رکھنا بھائی. تو اس نے دلہا نے, وہ بھی ہو رہا ہے دلہا کا, فکر مت کرو بھائی, کسی تیرا بہن ویسا ہمارا بہن. لے بھائی اب کیا کریں بھائی, بعض لوگوں کو ہنسی کے بارے میں حدیث مبارک کا پتہ نہیں. مولانا جو ہے نا شیخ الحدیث صاحب اور مفتم صاحب اور مولانا صاحب, ان کو ہر گھر میں جانا چاہیے. ہاں ہم نہیں آئیں گے, پیاسا نہیں آئے گا کولر کے پاس, کولر وہاں پر آئے اور آگے تو دروازہ کھلے گا. حیدرآباد سندھ میں بیان تھا, سٹیزن کالونی میں, تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ جماعت ڈپٹی کمشنر ہیں, انہوں نے بتایا, بلوچ نام, پورا نام نہیں معلوم, یاد نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ جماعت آئی تھی, تبلیغی جماعت کی, ایک گھر سے ایک آدمی بھی نہیں نکلا. پھر دوسرے دن میں گیا, جہاں میں گیا, ڈی سی صاحب, سر بھائی جماعت آئی, سر نہیں آیا, تھوڑا غلام ہوں جناب جی. پوری مسجد بھر گئی ماشاءاللہ. تیسرے دن ان کو سکر جانا پڑ گیا. تو جماعت الگ, پہلے ایک زمیندار کے گھر گئے, دروازہ کیا, کھولا, کہا بھائی جماعت آئی ہوئی ہے نا, کہا اچھا, دیکھا, کہا اچھا اب تھوڑی دیر میں بھی آتا ہوں. 20 منٹ تک بیچارے کھڑے رہے. پھر گھنٹی تھی, نوکر باہر نکلا, کہ بھائی بلاؤ نا, ہم کھڑے ہوئے ہیں. کہا وہ سیٹ صاحب کہہ رہے ہیں آپ جاؤ, میں اپنی چپل ڈھونڈ رہا ہوں. ایسا لگتا ہے نعوذ باللہ 15 منٹ ہمارے پر بوجھ ہو گئے, اللہ رحم فرمائے. اور اعتراضات کی تو بوچھاڑ, اللہ معاف فرمائے. اعتراضات کی, یہ طالب علم ہے نا, طلباء, ان کے قدموں کے آگے فرشتے پر بچھاتے ہیں. تحفۃ العلماء حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب 2 جلدیں ہیں, ایک ساتھ بھی ہے, اس میں علماء کے بارے میں کیا کیا انعامات لکھے ہوئے ہیں. اب ایک جملہ ہی بھاری ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں. دوسرا جملہ بھاری ہے, جو ہمارے علماء کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. نکاح, ہم لوگ نکاح کے پیسے نہیں لیتے, بیان کے بھی نہیں لیتے, کرائے کے بھی پیسے نہیں لیتے, گاڑی ہو, بس ہو, جو بھی ہو, یا ٹرین ہو, پیسے نہیں لیتے ہم. لیکن یہ ضرور جب نکاح پڑھاتا ہوں تو کہتا ہوں بھائی میں ایک پیسہ بھی نہیں لیتا, میں لوں گا, مٹھائی تک نہیں لوں گا, پہلے بتا دیتا ہوں. نکاح خان کا تو خیال رکھنا چاہیے نا. جب لاکھوں روپے خرچہ ہوں گے اور نکاح خان کو کتنے دینے, اس کے لیے پنچایت بیٹھتی ہے, 111 روپے 11 پیسے, بڑی برکت ہے بھائی. تو برکت تو لے لے بھائی, بغیر برکت کا مال ادھر دینا. اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ نکاح خان کو 10,000 امیر ہو جائے گا, یہ اچھا امیر ہو جائے گا, تو زکات دے گا, تجھے ہی فائدہ ملے گا بھائی. کیا بالکل الٹ معاملہ فرمایا. تو اللہ نے سفارش کی ہے نا, سفارشیں فرمائی ہیں عورتوں کی. پھر بیوی کی سفارش, ماں باپ کے بارے میں الگ. کل تھوڑی دیر ماں باپ کے اوپر بیان ہوا, مجھے بھی میرے ماں باپ یاد آ رہے تھے, رونا آ رہا تھا, اور لوگ بھی رو رہے تھے. آج فجر میں شاید میرے خیال میں ہوا تھا. کتنا ہمیں پتہ ہی نہیں اس چیز کا.
یہ موبائل جو ہے ہمیں سب سکھا کر بیٹھا ہوا ہے کہ کس طرح ماں باپ سے کرنا ہے، کس طرح دیکھیں اللہ یاد دلا رہا ہے آپ کی برکت سے، حضرت کے صدقے، قسم بخدا میں تو بھول چکا تھا۔ ایک ایسے میرے پاس سینکڑوں واقعات ہیں ای میل کے ذریعے، 5 لوگ جو ہے وہ ای میل کا اور خط کا جواب دیتے ہیں، ٹیلی فون پر مشورہ، گناہ کس طرح چھوٹے اور کس طرح ان لعنتی چیزوں سے ہم نکلیں، ماں باپ کی بد دعا سے کس طرح بچیں، جو بھی یہ جھوٹ زبان کی 20 گناہ۔ 5 دوست ہیں مفتی اور عالم، اور پھر لوگ آتے ہیں الگ، میسج کا جواب الگ، اور پھر یہ 7واں مفتی فرحان صاحب اٹھا دیا نا، کوئی بات نہیں، بیٹا ہے تو بیٹے کو تو آدمی مارے گا، ہاں تو یہ 7واں یہ جواب دیتے ہیں محتمم صاحب ہمارے مدرسے کے محتمم میں تھا، انہوں نے پتہ نہیں میرے شیخ کو کیا کہا، تو شیخ نے مجھے فون کیا کہ تم سوتا ہوا محتمم مجھے نہیں چاہیے، تیرے بیٹے کو محتمم بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کی مرضی، آپ ہمارے شیخ ہیں، جس کو بنایا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو 7واں یہ جواب دیتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ پھنستے ہیں جواب میں، فتوے کی بات نہیں کر رہا کہ بیوی کا شور کرنا، چلانا، اور دیکھیے میں صرف اس وقت اگر ڈپارٹمنٹل اسٹور اور مال کی بات کروں نا، مال جو بڑے بڑے مال ہیں، انشاءاللہ 1 گھنٹہ لگ جائے گا کہ کس طرح ہم لوگ زیادتی کرتے ہیں، کس طرح خرچہ بڑھائے ہوئے ہیں، کس طرح کریڈٹ کارڈ اسکریچ ہوتے ہیں، بچے کو یہ چاہیے ٹرین 10,000 کی، بیوی کو 25,000 کا پرفیوم چاہیے، نہ نماز کی، نہ اذان کی فکر، نہ کچھ۔ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ ایک یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ جگہیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے نہیں معلوم، جبریل آئیں گے اس سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ پھر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آج پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 حجابات 70,000 پردوں کے پیچھے سے فرمایا میری سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مساجد ہے اور ناپسندیدہ جگہ مارکیٹیں ہیں۔ اب میں مختصر بتاؤں گا، موسیقی وہاں ہے، بے حیائی وہاں ہے، اوریانی وہاں ہے، فحاشی وہاں ہے، آنکھوں کا زنا، بخاری شریف حدیث پاک زنا العین نظر وہاں پر ہے، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی وہاں پر ہے، لڑکے لڑکیوں کا ملنے کا پوائنٹ وہاں پر ہے، ناچ گانا وہاں پر ہے، اور ہماری بہو بیٹیاں نامحرم سے بات کر رہی ہے، زبان کا زنا ہے، بخاری شریف حدیث پاک ہے، بغیر شرعی عذر کے نامحرم سے بات کرنا، سورہ احزاب میں عورتوں کی آواز کے پردے کا بھی حکم ہے، اور ہم لوگ خود وہاں نہیں جاتے، بیگم صاحبات جاتی رہتی ہیں، ناشکری وہاں پر ہے۔ جی میں کیسے پورا بیان کر سکتا ہوں، 1.5 گھنٹے کے بیان ہے 2-3 ملا کر مارکیٹ کے بارے میں، نمازوں کے اوقات کا وہاں پتہ نہیں ہے۔ میری بہو بیٹیاں جب بات کرتی ہیں نامحرم سے تو آواز میں لچک ہے یا نہیں ہے، ڈسکاؤنٹ ایسے مل جائے گا بھائی ڈسکاؤنٹ دے دو، نہیں، جو ان کی اصلی آواز ہے اس کو، اور پھر نامحرم کو دیکھ رہی ہیں، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، جسم ٹکرا رہا ہے آپس کے اندر، وقت ضائع ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیج رہی ہیں اور مرد کو پتہ ہی نہیں ہے کتنے مرد گھر کے باہر بیٹھے ہوئے، اہلیہ بغیر پوچھے میں چلی گئی، ماں کے گھر بغیر پوچھے مارکیٹ چلی گئی، بھائی صاحب تھکے ہوئے باہر بیٹھے ہوئے یا پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاپا بیمار ہیں، میرے شوہر نے کہا تھا گھر سے مت باہر نکلنا، کیا کروں؟ فرمایا مت نکلو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بابا کی اور زیادہ طبیعت ناساز ہو گئی ہے، مت نکلو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا کا انتقال ہو گیا، مت نکلو۔ پیغام بھجوایا، بابا کا انتقال ہو گیا، مت نکلو۔ پیغام بھجوایا کہ اس خاتون نے اللہ کی اطاعت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، شوہر کی جائز بات میں اطاعت کی، اللہ نے اس کے بابا کی مغفرت فرما دی۔ اگر فرماتے تھے اگر یہ چلی جاتی تو کیا مغفرت کرا سکتے تھے؟ لیکن اس موقع پر مار دھاڑ طلاق کی دھمکیاں منع ہے۔ بیٹھے مفتی صاحب سامنے پوچھو کس طرح چند دن پہلے نوجوان بے ہوش ہو گیا، میں نے غصے میں طلاق دے دی، تو پیار میں کوئی طلاق دیتا ہے کیا؟ برگر منہ میں ڈال کر ایک فائر مار دیا، مزہ آیا؟ پھر پیزا منہ میں ڈال کر دوسرا فائر مار دیا، اور مزہ آیا؟ پھر آئس کریم منہ میں گھسیڑ کر پھر تو مزہ ہی ہے، نعوذ باللہ۔ شرم نہیں آتی کہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ؟ اب بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، پھر احادیث مبارکہ میں سفارش الگ ہے بیویوں کی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے المرأۃ کالظل ان اقمتها کسرتها ان استمتعتها وفيها عوج، عورتیں مثل ٹیڑھی پسلی کے ہیں۔ ہماری آپ کی پسلیاں ٹیڑھی ہیں سیدھی ہے بھائی؟ کوئی سیدھی کرانا چاہتا ہے؟ ہاں جی نہیں، وہ ہنس رہے کہ نہیں مر جائے گے، ہنسنا منع تھوڑی ہے، نام محرم سے ہنسنا منع ہے یہ منع ہے۔ ہنسی دل کو مردہ کون سی کرتی ہے؟ جو نام محرم کے ساتھ مستیاں کر رہا ہے، نام محرم سے منہ ایسے ایسے کر کے ہنس کے بات کر رہا ہے، یہ منع ہے، یہ ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک پر ہر وقت تبسم ہوتا تھا،
جب گھر تشریف لے جاتے تھے مسکراتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جب گھر میں جاتے ہیں میرے جیسا بیان کرتا ہے نا ویسے, کیوں؟ کوئی قریب نہ آ جائے, کوئی بات چیت نہ کر دے, ایسے بس ڈرا کے رکھو, یہ تو غلط ہے. چہرے پر مسکراہٹ ہونا چاہیے, اللہ تبسم ہونا چاہیے. اور سلام میں بھی ہم پہن نہیں کرتے, اللہ معاف فرمائے. سفارش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ٹیڑھی پسلی کے ہیں, سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی, فائدہ اٹھانا چاہو گے فائدہ اٹھا لو گے, ٹیڑھی رہیں گی. یہ سفارش ہے, لیکن کیونکہ غصے کی اصلاح نہیں کرا, یہ حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو غصہ نافذ کر سکتا ہے اور کرتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پہ غصہ نافذ نہیں فرمائیں گے. اور غصہ چالاک کہ ہمیشہ سے اپنے کمزور پر آتا ہے, طاقتور پہ غصہ نہیں آتا, کمزور پر غصہ آتا. ایک آدمی گزر رہا تھا, اوپر سے کسی نے دال پھینک دی, اس سے سارا ٹنڈے پہ دال, چہرے پر دال, کپڑے دال, اٹھا کے 3-3 کلو کی گالیاں دے رہا ہے, نکلو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. کس نے دال پھینکی ہے؟ پھر پہلی منزل سے ایک پہلوان نکلا, اوے میں نے دال پھینکی. جھوٹ بول کے بولتا ہے, آپ نے دال پھینکی ہے؟ کہاں کہ وہ بتانا تھا دال اچھی, ایک نان پہ بھیج دے بات. اب کدھر غصہ کیا بھائی؟ وائس چانسلر پر غصہ آئے گا, ٹریجرر پر غصہ آئے گا, ڈین پر غصہ آئے گا, پروفیسر پر غصہ آئے گا, سی او پر غصہ آئے گا, چیف پر غصہ آئے گا, ڈرائیور پر آئے گا. اس کو نعوذ باللہ کیا کریں؟ ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارے ڈرائیور ہے یا پاسبان ہے یا ہمارے سب آرڈینیٹ ہیں یا ہمارے دفتر میں ہمارے دفتر اس میں جو کام کرتے ہیں, یا اگر آپ سی او ہو گئے, جی ایم ہو گئے, پتہ نہیں کیا کیا ہو گئے, تو کیا ہوا؟ ان کی عزت تو بے عزتی کے لیے تو اللہ نے تجھے پوچھ نہیں دی ہے, لیکن کیونکہ اصلاح نہ کرانے کی وجہ سے انسان نفس کا غلام ہو جاتا ہے, شیطان کی باتیں مان کر خوش ہوتا ہے. اللہ معاف فرمائے. ہمیشہ غصہ چالا کے کمزور پر آتا ہے. ایک آدمی نے یہ بیان سنا تھا, غریب آدمی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 100 سال تقریباً پہلے کی بات ہے. اس نے پیسہ جمع کیا اور بیوی کو کہا اس کو سنبھال کے اچھا مرغا بنانا, آج کھانا بھی نہیں کھاؤں گا, بڑی اچھی ٹیسٹی مرغی بنانا. یہاں کا سرتاج حاصل, دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا. عشاء پڑھ کر آئے گا, جلدی 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 کھانا لگاؤ. بیوی نے جلدی کھانا لگایا, جیسے ہی گرم گرم روٹی, گرم گرم شوربہ جیسے ہی کھایا, نمک ڈبل پڑ گیا تھا. نمک ڈبل پڑ گیا تھا. دیکھیے جتنی عبادات ہے نا اس میں مزہ آتا ہے, گناہ چھوڑنے میں مزہ آتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. اور اللہ فرما رہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو اللہ کے راستے کی تکلیف اٹھاتے. اس کی 4 تفسیریں, موقع ہوگا تو تھوڑا تھوڑا رد کر دوں گا. تو اس نے نمک ڈبل ہو گیا, غصے سے پاگل ہو گیا, وہ پاگل ہو گیا غصے سے, ڈنڈا اٹھایا, اور پشاوری چپل ہوتی ہے نا, کیسی ہوتی ہے, یا دعا ترے سلور پتہ نہیں کیسی ہوتی ہے, وہ پشاوری اٹھایا, کہا جس کا سر پھاڑ دوں گا. اب دوبارہ 6 مہینے مر جاؤں تو غصے سے اٹھا, چارپائی پہ گر کے بیٹھ گیا. یا اللہ, وہ مولانا نے بتایا تھا مجھے بیان میں جمعے کے, اللہ آپ نے اس کی سفارش کی ہے, آپ کی سفارش ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی بھی ہے, سفارش بھی ہے. میری بیٹی ایسا کرتی تو میں کیا چاہتا, اے اللہ آپ سے ایک سودا کرتا ہوں, میں اس کو معاف کرتا ہوں. بس تھوڑا کھایا اور چلا گیا, تعریف کر کے چلا گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی اولاد نہیں تھی, فرماتے تھے کھانا لگوا دیجئے, ہم کہتے ہیں کھانا لگاؤ, دونوں میں فرق ہے. کھانا برتن اٹھوا دیجئے, ہم کہتے ہیں برتن اٹھاؤ, دونوں میں فرق ہے نا. لیکن ہمیں احساس نہیں, اسی طرح کھانا کھاتے ہیں انگلیاں چاٹ کر یہ جا تعریف بھی نہیں کرتے. حالانکہ ماں کے کھانے کی بھی تعریف کرنا چاہیے, لیکن بیوی کے تو کھانے کی بھی, کپڑے کی بھی, چہرے کی بھی تعریف کرنا چاہیے. سارا آگ کے پاس کھڑی ہوئی ہیں, ہم لوگ بے غیرت تو ہے نہیں کہ ہماری بیٹی ایروسس بنے اور ہم اس کا مال کھائیں. ہمارے اندر اللہ نے کچھ بھی اتنا غیرت تو ہے کہ اپنی بیٹیوں کو نوکری نہیں کراتے. اور سی او کے ساتھ چلی جا رہی ہے, ملتان فارماسیوٹیکل کمپنی کے چیئرمین میری بیٹی سے محبت کرتے ہیں, آگ لگ جاتی ہے سن کر. یہ بولتے کیا ہے, احساس بھی نہیں ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے, اور سی او جو ہے اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے, اور سیوٹ ہوتا ہے نا 2 کمرے کے بیچ میں دروازہ, وہ بک کراتا ہے. عقل پر عذاب نہیں ہے. 2 دفعہ میرے پاس جمعے میں پرچی آئی کہ دعا کرو میری بیٹی جو ہے اس کو میڈیکل میں داخلہ مل جائے, ڈاکٹر بھی بن جائے. میں ایسے پڑھا پرچے کو, میں نے کہا بھائی یہ میں دعا نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی شرم کی جگہیں دیکھے. میری یہ میں پسند نہیں کرتا میری بیٹی جس کو بات لگائے نام محرم کے, اور بھی میری بیٹی بات لگائے. میں یہ جو پروفیسر ہوتے ہیں نا وہ ریٹرن میں فیل نہیں کر سکتے, وائوا میں فیل کر سکتے ہیں.
میں یہ پسند نہیں کرتا میری بیٹی ان کے جوتے پالش کرے. میں پسند نہیں کرتا ہاسٹل عیاشی کر کے وہاں میری بیٹی داخلہ لے ہاسٹل کے اندر. میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ پوائنٹ کی بس میں چپک کر جائے. میں یہ پسند نہیں کرتا میری بیٹی لڑکوں کے ساتھ چائے پی اور کرکٹ وغیرہ کھیلے. میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری جتنے دوست موجود ہیں موجود نہیں، ہم سب کی بیٹیوں کو رابعہ بصریہ بنا دیجیے. یہ اصل زندگی ہے بھائی. ہمارے یہ صدقہ جاری ہے. ہم بڈھے ہو گئے، میں گاؤں کا آدمی ہوں. ہمارا دماغ خراب ہے جو اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہیں. ابھی پچھلے سفر میں پشاور میں گیا تھا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جگہ جگہ لکھا ہوا تھا گرلز ہاسٹل. آپ جب گواہ مولانا سردار جدید صاحب آپ ساتھ میں تھے پورے سفر میں. ابھی تو ہم لوگ ان کے گھر میں رہتے ماشاءاللہ. حافظ کلیم اللہ اور عطا اللہ، کیا نام ہے بھائی، عطا اللہ، نعمت اللہ، ہدایت اللہ، نام ہی سارے اٹھا کے یہ لوگ لے گئے. تو جناب آپ بتاؤ یہ بیٹیاں بوجھ ہیں ہاسٹل کے اندر. بیٹیوں کو پڑھاتے کیوں ہیں؟ نوکریاں کرائیں گے، پھر مضمون دوسرا چلا جائے گا. اللہ معاف فرمائے. وہی میں نے کہا میں یہ پسند دوسری دفعہ پرچی آئی، اس میں آج تک پرچی نہیں آئی. ابھی ایک میسج تھا کہ دعا کریں کہ میری بیٹی میڈیکل کا امتحان دے رہی ہے، پاس ہو جائے. میں نے اتنا مجھ سے تو لکھا نہیں جاتا گردن کی وجہ سے، میں نے جواب ہی نہیں دیا. یہ دعا کروں اللہ معاف، احساس مر جائے نا، اللہ معاف فرمائے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے نمک معاف کر دیا بیوی کا. انتقال ہو گیا کچھ عرصے کے بعد. راوی ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ پوچھا اس سے کہ تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ کہ دوزخ میں لے جایا جا رہا تھا مجھے. میں نے ایک آواز سنی کہ میں نے کہا تو نے میری بندی کا نمک معاف کیا تھا اور سفارش کی تھی مجھ سے، میں نے تیرے سب گناہ معاف کر دیے، جنت میں چلا جا. تو میری بندی کا نمک معاف کیا تھا. میاں بیوی کے جھگڑوں میں، اور زیادہ تر آئی کانٹیکٹ کی وجہ سے جھگڑے ہیں، زیادہ تر جھگڑوں میں بچے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. ہر وقت طلاق کی دھمکیاں، مار ڈانٹ. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں بوڑھے ہو گئے، بیان کی بات بھی کرتے ہیں لیکن بس ذرا شور اور گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. ہم بھی تو بچپن میں شور کرتے تھے. بہرحال میں 100 قتل کے مجرم کی بات عرض کر رہا تھا اور اللہ والوں کی بات کر رہا تھا کہ فتقلی فی عبادی ودخلی جنتی. اور یہ ذکر کر رہا تھا کہ دیکھیے فرشتوں کو تڑپ ہے جب ذکر کی مجلس میں تلاش کرتے ہیں وہ، اور بتا دیا ذکر سے سب مراد ہے، یہ خالی کلمہ شریف پڑھنا نہیں ہے. تلاش کرتے ہیں کہ ذکر کی مجلسیں کہاں ہیں اور پھر وہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. وہاں کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے. اللہ پوچھتے ہیں کیا کر رہے تھے؟ آپ کو یاد کر رہے تھے. مجھے دیکھا ہے؟ نہیں. دیکھ لیتے تو. اور مختصر سے مختصر کر رہا ہوں. اور جنت طلب کر رہے تھے. جنت کو دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں ہے. دیکھ لیتے تو شوق بڑھ جاتا. اور دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں. دوزخ کو دیکھا ہے؟ نہیں. دیکھ لیتے تو سب کچھ بھول جاتا. سب بلا دیتے سب چیز کو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بخاری شریف حدیث واقع ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ فرمائیں گے کہ ان سب کی میں نے مغفرت کر دی. سب یہ جتنے موجود سب کی مغفرت کر دی. ایک فرشتہ کہے گا کہ اے اللہ، ایک آپ عظیم بھائی آپ کو کرسی چاہیے تو پڑوس سے منگا دوں میں. ہاں تکلیف نہ ہو بھائی، تکلیف نہ کریں. تو جناب عجیب بات ہے. ایک فرشتہ کہے گا کہ اے اللہ، ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے سوچا کہ یہ تماشا کیا ہے مولوی لوگوں کا. بیٹھ جاتے ہیں. وہ ایسے ہی بیٹھ گیا، وہ اس کام کے لیے آیا ہی نہیں تھا، ایسے ہی بیٹھ. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم. کیا یہ ہمارے ایسے پیارے ہیں؟ جاؤ اسی کی مغفرت کر دی. جو ہمارے ساتھ کے رہنے والے ہیں ان کی بھی، جو ہمارے عاشقوں کے ساتھ ہیں ان کی بھی مغفرت کر دی. حضرت نبوی رحمۃ اللہ نے جب یہ سنایا تو کسی نے کہا کہ محنت اللہ والوں کی، کام ہمارا بن جائے. یہ کیسے؟ تو ہم کیونکہ گاؤں کے رہنے والے ہیں نا، تو گاؤں میں بڑے پردے ہوتے ہیں اور رسی سے اس کو پردہ جھلتے ہیں، اس کو تو ہوا آتی ہے. فرمایا یہ آپ پردہ کس کے لیے جھل رہے ہیں؟ حضرت آپ کے لیے. باقی لوگوں کو ہوا آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ پنکھا تو میرے لیے جل رہے ہیں، ہوا دوسروں پہ آ رہی ہے. تو جب آپ پنکھا جل رہے ہو، ہوا دوسروں پر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جب رحمت کی بارش برسائیں گے تو دوسروں پر نہیں برسے گی. اصل میں ہمارے ذہن میں جو ہے نا، شیطان نفس ایک بات بڑھا دیتے ہیں کہ بس اب معافی نہیں ہے، اب چھٹی، اب معافی نہیں ہے. یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. اس لیے گناہ اور مضبوط ہوتے جاتے ہیں. بیوی کو ستایا، ماں باپ کو ستایا، معافی مانگنی ہوگی. بیوی کا تو یہ معاملہ ہے کہ بچے موجود ہوں یا ہوں اکیلے کمرے میں جا کر. آج پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ آپ VIP ہیں. اللہ نے آپ کی سفارشیں فرمائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی سفارشیں فرمائی ہیں. آج تک جو میں نے ستایا مجھے معاف کر دو. آئندہ میں مر جاؤں گا انشاءاللہ تعالی بدلہ نہیں لوں گا انشاءاللہ آپ سے.
بس ون وے ٹریفک چلانا ہے. حضرت سے کوئی پوچھتا تھا شادی ہونے والی ہے نصیحت، فرمایا ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، لیلا مجنوں کی طرح رہوں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اپنے اہلیہ سے فرمایا کہ میں اگر ناراض ہوں تو تم مجھے منا لیا کرو، اگر تم ناراض ہوں گی تو میں تجھے منا لیا کروں گا، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارے راستے جدا نہ ہو جائیں. بیٹھے ہوئے لڑائی، ایک ہی گھر میں لڑائی کر کے بات چیت ہی نہیں کر رہے. جناب سردی لگ رہی ہے، شوہر کہہ رہا ہے بیگم صاحب دروازہ بند کر دو، نہیں بند کرتی، تم بند کرو. حالانکہ جائز باتوں میں اطاعت کرنا فرض ہے عورتوں کو. دونوں میں لڑائی ہوگی. آخر میں یہ فیصلہ ہوا جو سب سے پہلے بولے گا وہ بند کرے گا دروازہ. جب تک سردی سے کامتے رہو پاگل کی طرح. -1 ڈگری کی سردی اور سردی لگ رہی ہے، دونوں بیٹھے ہوئے آپس میں. جناب بولے تو وہ دروازہ کھولے گا نا. تو بیوی جو ہے نا وہ پڑوس میں چلی گئی، یہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے. ڈاکو اندر آ گئے، انہوں نے سارا زیور لیا، پیسہ لیا، اور توا جو تھا نا توا اس سے منہ پر کالک بھی لگا دی. یہ بیٹھا ہوا چپ چاپ. بیوی آئی کہا ارے سردار یہ کیا ہوا؟ کہ چل جا دروازہ بند کر بیٹھا. اس گھر میں کیا سکون ہوگا بھائی، جس میں ہنسنا بولنا ہی نہیں ہے، اس میں کیا ہوگا؟ یہ جو حدیث پاک ہے نا کہ جب نیا آدمی آتا ہے تو تشویش میں رہتا ہے، اس کی تشویش دور کرنے کا ہے. اس حدیث کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں شیخ العرب العجم نے. نمبر 1 ہونٹوں پر تبسم، جی. نمبر 2 لہجہ نرم. نمبر 3 چہرے پر شگفتگی. نمبر 4 مخلوق خدا پر شفقت اور رحمت. بتائیے آپ مخلوق خدا میں ماں باپ نہیں آتے، بیوی بچے نہیں آتے. ایک کر گرفتار صفات بدشدی، ہم چوں دوزخ ہم عذاب سرمدی. اے میرے بھائی 100 میں سے اگر 99 گناہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں، ایک گناہ میں مبتلا ہے، دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری ذات خود دوزخ ہوگی. اور اللہ کی مہربانیاں دیکھیں. ایک حدیث بات بیان کرتا ہوں، فضائل ایمان، مفتی محمد نعیم صاحب کی کتاب، جو مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب شیخ الاسلام دامت برکاتہ کے شاگرد ہیں، وہی تخصص کیا تھا انہوں نے. ان کی کتاب میں ایک حدیث پاک لکھی ہے، بہت غور سے سننا کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیار کرتے ہیں. ایک حدیث پاک اور بھی ہے، تائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ کو کر لیا یا ہو گیا، توبہ کر لیا، یہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. حضرت فرماتے ہیں جب لا ذنبہ ہو گئے تو اپنے کو دنبا کیوں سمجھتا ہے بھائی؟ جب لا ذنبہ ہو گئے تو ختم معاملہ ہو گیا. تو حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جو کفار ہیں وہ تو دوزخ میں رہیں گے ہمیشہ، قرآن پاک کا معاملہ ہے. اور مسلمان جو توبہ نہیں کرے گا تو دوزخ جائے گا. اللہ بچائے مجھ سے میرے مسلمان کو. جائے گا جنت میں، لیکن دوزخ کی بات ہے کیا؟ جو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو عاجزی انکساری پسند ہے کہ جتنا ہمارے پاس آتے ہیں نا زیادہ یہی خط ہوتے ہیں. ای میل کیسے فیس بک کیسے چھوڑے، لڑکی سے محبت، لڑکے سے محبت عذاب الہی ہے، عشق مجازی ہے، یہ کیسے چھوٹے گا؟ اس میں سارا طریقہ بتاتے ہیں الحمدللہ. ایک اللہ سے دل لگا لیں، ماں باپ کی خدمت کریں، جو رشتہ آسمان پر لکھا ہوا ہے نکاح کر لیں. حرام کام کے بجائے اللہ نے نکاح کرانے کا فرما دیا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح میری سنت ہے، جو نکاح نہیں کرتا ہم میں سے نہیں ہے. آج کے دور میں آپ دیکھو بیٹیوں کا نکاح کراتے ہیں، نہیں پڑھائی کرو، پھر یہ نوکری کرو، پھر تم پر ہم نے 1 کروڑ روپیہ خرچہ کیا ہے، وہ ہمیں انکم دو پھر شادی کرائیں گے. 35 سال ہو جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے پھر بدماشی، زنا اور بے حیائی اور یعنی کورٹ میرجز، گھر سے بھاگنا یہ ہو جاتا ہے. اپنے اور بیٹے کی بھی شادی نہیں کرواتے تو تڑپ رہا ہے کہ میں 28 سال کا ہو گیا. نہیں، پہلے MBA کرے گا، PhD کرے گا، ڈبل PhD کرے گا، پھر ڈبل MBA کرے گا جب تک 40 سال عمر ہو گئی. ارے بابا میں گناہوں میں مبتلا ہوں. زیادہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ دوزخ سے سب سے آخری مسلمان جو نکلے گا دوزخ سے، اس کا جسم پھنسا ہوا ہوگا. جہاں ایسی برکتیں ہیں کہ کیا عرض کروں، ایسی برکتیں ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ آ چکے ہیں. محترم صاحب کے بابا، ان کے دادا، اللہ والوں سے تعلق، خلافتیں ملی ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں. پھر ہر نمازی نیک ہوتا ہے، تو اتنے نمازی نیک، پھر اس محلے سے کتنے اللہ والے گزرے ہیں، کتنے اللہ والے رہے ہیں. حضرت حکیم امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے بیٹھ تھے، اتنے سادے تھے، اتنے سادے تھے، اتنے نیک تھے کہ پوچھو مت. جب انہوں نے یہ رسومات وغیرہ سب چھوڑ دی نا اور غیر شرعی تقریبات میں نہیں جاتے تھے، تو کسی نے کہا حکیم امیر حسن صاحب معاشرہ دیکھو، معاشرہ اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا. تو فرمایا اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، خود تو پھوڑ سکتا ہے. تو مجھ سے پوچھیں گے قو انفسکم واہلیکم نارا. اتنے نیک، اتنے سادے تھے.
اونٹ کی چال چلتے تھے، اونٹ کی طرح. پھر حضرت کو کہتے تھے حضرت یہ میں نے آپ کے لیے ہدیہ کر دیا اونٹ کی چال کو. جب یہ ہجرت کر کے آئے تو راول پنڈی کی سڑکیں اوپر نیچے تھیں، تو حکیم صاحب اور برف بیچ رہے. تو اب یہ ہم نقل نہیں کریں گے، مجذوب جو ہے وہ چھوٹا بچے جیسا ہوتا ہے، ہم نقل نہیں کریں گے، وہ اللہ سے ان کا رابطہ الگ ہوتا ہے. تو سائیکل کو اسٹینڈ پر چڑھا کر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا اللہ آپ نے مجھے انسان بنایا ہے، کام گدھوں کا لے رہے ہیں. دوسرے دن ایک صاحب آیا کہ آپ حکیم صاحب ہیں، کہاں؟ یہ غیبی مدد ہوتی ہے. کب میرا سامنے دکان خالی، آپ اپنا مطلب وہاں کریں. جہاں حکیم امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطلب کرتے تھے نا، تو سامنے ہی ہاسپٹل تھا انگریزوں کا. دعا کیا کرتے تھے پتہ؟ یا اللہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا انگریزوں کا ہاسپٹل ہے، جس کو مار وہاں بھیج دیجیے، زندہ رکھنا میرے پاس بھیج دیجیے. کچھ عرصے میں ہاسپٹل بند ہو گیا. اور یہاں سے آپ امیر حسن صاحب، مجھے تو نہیں پتا تو تھا، لیکن یہ پتا نہیں تھی کہ ان کا قبر قریب ہی ہے، ماشاءاللہ قریب ہی ہے. اور حضرت والا کو مریض جا رہے ہیں کوسٹر میں، ان کا حضرت کا مزاج تھا کہ حضرت حکیم امیر حسن صاحب کا یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب ایسے کرتے تھے. ہر تھوڑی دیر کے بعد یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. تو یہ گاڑی جا رہی ہے کومری کے پہاڑوں پر، اور یہ بار بار ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. میں حکیم صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ڈرائیور اگر بوکلا گیا، گاڑی کھڈے میں گر جائے سب مر جائیں گے، آپ تو آدھے پاگل لگتے ہیں. کہیں آدھا پاگل آپ کے ساتھ رہ کر حضرت مجھے پورا پاگل بنا دیجیے، یا اللہ کا پاگل. یہ مطلب ہم نے دیوانوں سے سیکھی ہے محبت اختر، ہائے یہ درد کہاں ملتا ہے فرزانوں سے. یعنی دیوانے مطلب اللہ کے پیارے. جو پاگل ہوتا ہے نا اس کو مارنا تکلیف دینا جائز نہیں ہے، لیکن کوئی پاگل کو مارتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے، دھکے دیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا وہ. تو اللہ کے پیارے جو ہیں ان کو دیوانہ کہتے ہیں کہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، لا شکوہ فی ولا انتقام، نہ غیبت نہ بدگمانی نہ بدلہ، کچھ انتقام کچھ بھی نہیں. لا شکوہ فی ولا انتقام، نہ شکایت نہ غیبت کچھ نہ کچھ، بس کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. اتنے نیک اللہ کے ایسے پیارے. حضرت والا بہت ان کی تعریف کرتے تھے. اور فرمایا کہ جو کائی ہوتی ہے نا، کائی بلغم وغیرہ کائی، تو پہلے شیشے کی انجیکشن ہوتی تھی نا، وہ گرم پانی میں رکھتے تھے ڈاکٹر، پھر وہاں سے لے کر اس کو انجیکشن لگا پھر رکھتے تھے. حضرت حکیم امیر حسن صاحب کی انجیکشن جو تھی نا وہ لوٹے میں تھی، لوٹے میں کائی تھی. کہتے ہیں حکیم صاحب یہ کیا ہے؟ کائی جراثیم ہے. چپ رہو، جراثیم جو بناتا ہے نا اس کا اللہ کو، میرا اللہ سے تعلق ہے، تھوڑا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور کپڑے کے اوپر سے انجیکشن مارتے تھے، کہتے مر گیا مر گیا، کہ یہ روئی لوگ خود لگاتے ہوئے چلے جاؤ، اور لوگ تماشا دیکھنے آتے تھے. اتنا حضرت فرماتے تھے، ذکر تلاوت انوارات سے بھرپور تھے ماشاءاللہ. اور آپ کو ہم سے زیادہ پتا ہوگا یہ باتیں، لیکن ایسا حضرت والا نے سنت المسلمین کا اجتماع تھا لاہور میں، حضرت میر صاحب کو بھیجا حضرت نے کوئی سامان لینے کے لیے. حضرت میر صاحب کے پیچھے بھی حکیم امیر حسن صاحب آ رہے ہیں. حضرت میر صاحب نے جیسے ہی سامان لیا نا، زور سے حضرت میر صاحب نے لات ماری اور بھاگے. حضرت میر صاحب ان کے پیچھے بھاگے، وہاں جا کر بیٹھ کے یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. اب حضرت والا کیا کرتے ہیں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ حضرت شاہ رب صاحب کے سامنے یہاں بیٹھے تھے حضرت حکیم امیر حسن صاحب. حضرت شاہ رب صاحب بیان کر رہے تھے، اچانک کہا یا رب یا رب. شاہ رب صاحب کو معمولی بات تھوڑی ہے. پھر یا رب یا رب، پھر یا رب، جاؤ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. بیان نہیں کرنے دیتے، اوپر جہاں جا کے بیٹھ گئے. تو حضرت نے فرمایا آپ تو کہتے تھے میں مجبور ہو جاتا ہوں، یہاں کیا معاملہ ہوا تھا؟ یہاں تو حضرت شاہ رب صاحب تھے بھائی، ان کے سامنے کیسے معاملہ ہوگا؟ تو سب سے اب بیان جاری بات ہے. تو سب سے آخر میں دوزخ سے جو مسلمان نکلے گا، حدیث پاک میں اس کا جسم جھلسا ہوا ہوگا، جھلسا ہوا جسم ہوگا اس کا. اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک درخت لگائیں گے، تو اللہ سے کہے گا درخت اللہ کا لگایا ہوا کیسا ہوگا بھائی؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ جنت کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ دیکھا نہ سنا نہ دل میں خیال گزرا. یہ میری غلط فہمی اللہ دور کر دے. میں یہ سمجھتا ہوں داڑھی، نماز، بیان، لوگوں کی تعریف، بس. باقی گناہ کرو، گٹر لائن میں جاؤ، کمرہ بند کر کے فلمیں دیکھو، ماں باپ کو ستاؤ، غیر شرعی تقریبات میں جاؤ، بیوی بچوں کو بھی لے جاؤ. جہاں یہ یاد نہیں آتا لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، اللہ کی نافرمانی میں جانا جائز نہیں. حدیث پاک ہے جو جس کو اپنی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. ہم نافرمانی کی تعداد بڑھاتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ صاحب شریعت میں جوڑ ہے توڑ نہیں ہے. اور سے سننا حضرت والا کا جملہ پہرے بھائیوں، جس توڑ سے اللہ کا جوڑ ملتا ہو یہ ہزاروں گنا بہتر ہے. جس جوڑ سے اللہ تعالیٰ سے توڑ ملتا ہو، ایسے پر کیا کریں گے؟ نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے.
ہمارے یہاں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مضمون ہوتا تھا کہ کام نہ کرو اللہ کو پالو. کیا مطلب؟ فرض واجب سنت موقع نہ کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں. اللہ نہ ملے تو کہنا کیا کہہ رہے ہیں. تہجد پڑھنا آسان ہے، بیان کرنا سب میں مزہ آتا ہے. آنکھ کی حفاظت میں مزہ آتا ہے، دل کی حفاظت میں مزہ آتا ہے. کس طرح اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، اے روسیہ تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا. تو اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ مجھے اس درخت تک پہنچا دیں. درخت کیسا ہوگا ہم نہیں بتا سکتے ہیں. وہاں جب پہنچے گا تو کیا معاملات ہوں گے. اللہ دوسرا درخت سامنے لگائیں گے. اس حدیث پاک میں اللہ بھی ہنسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے ہیں. ہم نہیں ہنسیں گے. اس لیے علماء کے پاس آئے نا. ہم کہتے ہیں علماء ہمارے پاس آئے، ہمارا خیال غلط ہے. ہم آئیں کہ حضرت ہمیں ہنسی کی حدیث مبارک کم از کم 12 سنائیں. کہ میں آپ کو 16 سناؤں؟ 12 سنا دیتے ہیں آپ کو بھائی. حدیث مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسانا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا تابعین سے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہنستے تھے، فرمایا خوب ہنستے تھے، لیکن ان کے ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھے. تو ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے. ہمارا تو استغفار سے اللہ کام بنا دیں، ہمارا کام بن جائے گا. اللہ تعالیٰ دوسرا درخت لگائیں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پہلے درخت پہ پہنچا کر آگے کوئی فرمائش تو نہیں کرے گا. اے اللہ نہیں، بس درخت تک پہنچا دیں. جب دوسرا درخت دیکھے گا اللہ سے کہے گا اللہ مجھے وہاں بھی پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے تو کہا تم فرمائش کوئی نہیں کرو گے، پھر فرمائش کر رہے ہو. اے اللہ آپ یعنی مفہوم کیا معاملات. اللہ تعالیٰ دوسرے درخت تک پہنچا دیں گے. اس سے بھی بڑھیا اللہ تعالیٰ تیسرا درخت سامنے لگا دیں گے. یا اللہ مجھے وہاں بھی پہنچا دیں. اے بندے تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ اور کوئی فرمائش نہیں کروں گا، پھر فرمائش کر رہے ہو. بس اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دے. یا اللہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوں گی. اللہ آپ رحمان ہے، رحیم ہے، کیا ہے آپ کے خزانے کیا لامحدود ہیں. جناب اللہ وہاں پہنچا دیں گے. اس تیسرے درخت کے سامنے جنت. اسی لیے پی آئی اے کا جہاز لیٹ ہوتا ہے. جب ڈی جی ایم صاحب سو رہے ہوں تو پھر جہاز لیٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. 4 پی آئی اے والے بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں کو پکڑ کے بند کر دینا چاہیے یہیں پر. حضرت حکیم امیر حسن صاحب کی قبر کے پاس آپ 6 گھنٹے بیٹھ کے پھرانا، یہاں پر خوب تلاوت کرنا وہاں. تو اللہ سے وہ کہے گا اللہ مجھے جنت میں بھیج دیں. اب جنت کے مناظر اور ایسے نغمات اور ایسے کیا کیا حالات دیکھ رہے ہوں گے. ارے بندے تو نے کہا تھا فرمائش نہیں کروں گا. کوئی ایسی چیز ہے جو تجھے فرمائش سے روکے؟ کوئی ایسا ہے تجھے فرمائش سے روکے؟ یا اللہ بس جنت میں داخل کر دیجیے. اب سنیے، ٹھاٹ سے ہنسنا چاہیے. ہاں سنت ہو گئی نا اور اللہ کا ہنسنا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اے بندے جس دنیا سے کو تو چھوڑ کر آیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ میں تجھے جنت دے دوں. تو اللہ کا کرم دیکھیے کہ دوزخ سے نکلنا یہ کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے پیارے ہیں کہ اللہ اس سے فرمائیں گے کہ جس دنیا کو تو چھوڑ کر آیا ہے اگر اس سے کئی گنا زیادہ تجھے میں جنت دے دوں تو وہ اللہ سے کہے گا اللہ آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ ہنسیں گے. اللہ ہنسیں گے. دیکھو کیسی مبارک ہے حافظ خضر صاحب. ہنسنا ضروری ہے. اپنے آپ کو دیکھو ادھر نہیں دیکھو وہ بھی ہنس رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندے تجھے جس دنیا سے تو آیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ دیکھیے دوزخ سے آخری نکلنے والا اس کے لیے کیا انعامات کی بارش ہے. توبہ کرنے میں کیا خرچہ ہوتا ہے. نفل نہیں پڑھ سکتے 2 رکعت کوئی بات نہیں، ایسے ہی اللہ سے معافی مانگ لیں جناب. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے جس دنیا سے آیا ہے اس سے کئی گنا تجھے جنت تجھے دے دوں تو اللہ سے کہے اللہ مجھ سے مذاق تو نہیں فرما رہے. اللہ ہنسیں گے اور فرمائیں گے میرا بندہ تو دیکھو اللہ سے کہہ رہے آپ مجھ سے مذاق نہیں کر رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 احادیث مبارک کا وہ ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھیں مبارک کھلی ہیں. جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کوئی ہے ہی نہیں نامحرم یہاں آؤ اب دوڑ لگاتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں کا وزن اس وقت کم تھا، جیت گئی. پھر دوسری بار جب گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ پھر دوڑ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. فرمایا اس دن کا بدلہ ہو گیا. اب جب سنتے ہوئے اتنا مزہ آ رہا ہے تو ہم بیوی کے ساتھ دوڑ لگائیں گے مزہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نہیں آئے گا؟ اب آپ کہیں گے وہ جگہ کہاں ہے جہاں پر جو ہے وہ نامحرم کوئی بھی نہ ہو تو ایسی جگہ کہاں ہے؟ کوئی بات نہیں، کمرہ تو ہے. کمرے میں آستے آستے پیچھے ہو جائے گی بیوی جیت جائے گی. دوسری بار یوہا دعا ترے سلو جیت گیا. اب اس دن کا بدلہ ہو گیا. اے عائشہ پانی پلانا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنا بچا ہوا پانی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہاں سے پیا ہے؟
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے پیا ہے، گھما کر وہاں سے پیا ہے پانی۔ آج اگر کوئی ایسا بیوی کا خیال کرے جورو کا غلام ہے، ہمارے یہاں بولتے ہیں رنا روڑیا ہے۔ ارے بھائی وہ تو سنت پہ عمل کر رہا ہے، بیوی کا ساتھ دے رہا ہے، بچہ رو رہا ہے تو یہ ساتھ دے رہا ہے، نہیں ماں باپ اس نے نہیں تو بیوی کا غلام ہے، زر خرید غلام۔ پولیس نے چھاپا مارا، چرسیوں کو پکڑ کے تھانے لے گئے، وہاں پر ایک چرسی کو زور سے ڈانٹ مارا، تو کون ہے جناب؟ اور جواب میں بابا بلے شاہ مریدہ جناب، چل جھوٹے بابا بلے شاہ مارو لاکب کرو اس کو۔ دوسرے کو مارا، تو کون ہے؟ جا جناب میں سے شیخ عبد القادر جیلانی کا مریدہ جناب۔ ابے جاہل اس کو ان کو گئے کتنا عرصہ ماری لات ایک زور سے، جاؤ لاکب کرو، تو کون ہے؟ کہ جی میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ کا مرید ہوں۔ میں پاگل وہ کب کا ہے، بہت بلا لاکب مارو، لاکب کرو اس کو۔ چوتھے کو مارا، تو کون ہے؟ جناب میں زن مرید ہوں بھائی۔ اور تھانہ نے پتا کیا کیا؟ اور چھوٹے تو دودھ پتی چائے لاؤ، پیر بھائی آیا ہے۔ بعض لوگوں کو مجھے اتنا شدید غم ہوتا ہے کہ آدھی بار اگر سناؤ تو پھر بھی ہنستے نہیں ہیں، تو پھر میں سوچتا ہوں کہ اللہ یہ گھر میں کیسے جاتے ہوں گے؟ تو گھر میں ایسے ہی جاتے ہوں گے، کہاں لگاؤ اور چھوڑ دیا تم بھائی، تو کیا تھانے دار ہے کیا؟ اور تھانے دار نے حضرت مجدد کو لکھا، دیکھو کیسی بات اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ حضرت تھانے میں سب مجھ سے کانپتے رہتے ہیں، جب گھر جاتا ہوں تو بیوی اتنی تیز ہے کہ میں کانپتا رہتا ہوں۔ حضرت مجدد نے لکھا کہ مارنا نہیں، تم اس وقت مراقبہ کیا کرو، میری چڑیا کو اللہ نے زبانی ایسی دی ہے، کون سی ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف نہیں کرتی؟ کہ ابھی ہمارے حضرت والا پھنساتے بھی تھے، رلاتے بھی تھے، اللہ کی محبت میں پھنساتے بھی تھے۔ ایک بڑھیا نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جاؤں گی، فرمایا نہیں۔ تم تو جنت میں نہیں جاؤ گی، میں نہیں جاؤں گی جنت میں، فرمایا نہیں۔ ارے آنسو نکلوا دیے بڑھیا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح میں، مذاق منع ہے شریعت میں، مزاق مذاق میں فرق ہے، مذاق میں دوسرے کو اذیت ہوتی ہے، مزاق میں اذیت نہیں ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جاؤں گی، فرمایا نہیں۔ اور ہو رہی ہے، فرمایا ارے بڑھیا، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تو جوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ آپ 1400 برس پہلے 80 کی بات ہے، آج ہم ہنس رہے ہیں یہاں پر۔ یہ سب باتیں ہیں، اب خوش کی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو، گھر کے اندر مسکراتے ہوئے جانا چاہیے، ڈنڈا بازی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا اللہ قرب عطا فرمائے، اصلاح فرض ہے اللہ اس کی فکر عطا فرمائے۔ جو ارادہ تو تھا کہ اللہ والوں کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی عرض ہوں گی، لیکن بہرحال جتنا ہو گیا ماشاءاللہ۔ 7:15 بجے نماز ہے، تو ابھی تھوڑا نماز میں 5-10 منٹ کے بعد نماز ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ یہ ذہن میں رکھنا میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں بھی ذہن میں رکھوں، اللہ والا بندہ فرض ہے، فرض واجب سنت موقع، اللہ کو ناراض نہیں کیا، سنتوں پر چلا، یہ اللہ والا ہے۔ اور ایک مزدور ہے یہاں، فرض کرے ایک مثال بتا رہا ہوں، مزدور ایک فرض واجب سنت موقع، اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اللہ والا ہے۔ ایک بوڑھا کراچی سے آیا ہے، ہاتھ ہلا کر بیان کر رہا ہے، عمل نہیں کر رہا، خدا کی قسم یہ اللہ والا نہیں ہے، یہ شیطان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل پر دوستی کا راستہ کھولا ہوا ہے، فاتبعونی۔ اب سنت پر بیان شروع ہو جائے گا تو کتنی دیر لگے گی؟ بس درود شریف پڑھ لیجیے۔ مطلب آپ کو پتا ہے دعا کے وقت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا۔ اے اللہ، اب آپ سے ہم نے مانگا نہیں تھا، ہمارا وجود نہیں تھا، آپ نے ہمیں انسان بنایا، سور کتا نہیں بنایا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیں۔ اے اللہ بغیر مانگے آپ نے کلمہ شریف عطا فرمایا، ہم اس کے قابل بھی نہیں، آپ نے بغیر مانگے کلمہ عطا فرمایا۔ اس کلمہ پاک کو رگ رگ میں رچا دے، بسا دے، جما دے، خاتمہ بھی اس کلمے پر نصیب فرما۔ اے اللہ آپ نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جی، اللہ جی، اللہ جی، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی مہربانی فرما دیجیے۔ اس مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، اس مسجد کو، تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما۔ اے اللہ اس مدرسے اور تمام مدارس سے علماء ربانین پیدا فرما، پڑھنے اور پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ مسجد میں، مدرسے میں جو جان سے، مال سے، دعاؤں سے خدمت کرتا ہے، اے اللہ سب کو اپنے شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرما۔ پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ مسجد اور مدرسے کا فیوز محلے پر کہاں کہاں تک جاتا ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے فیوز اور برکات سے مجھ سمیت کسی مسلمان کو محروم نہ فرما۔
یا اللہ اپنا قرب عطا فرما، یا اللہ آپ دونوں جہان کے مالک ہیں، دونوں جہان میں خوشیاں عطا فرما۔ اللہ ایسا ایمان، ایسا یقین، ایسی اپنی محبت، ایسا اپنا پیار، ایسا اپنا قرب عطا فرما، زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا کریں، ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں۔ یا اللہ ہر عمل شریعت اور سنت کے مطابق کرنے کے لیے علماء سے پوچھ کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اپنا قرب عطا فرما، آپ جو اپنے پیاروں کو سجدوں میں مزہ عطا فرماتے ہیں، جو عبادت میں مزہ عطا فرماتے ہیں، ایک ذرہ مجھ سمیت ہم سب کو عطا فرما دیں۔ میرے اور جس کے دل میں جو جو خواہشات ہیں جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے۔ یا اللہ میرے والدین یا جس کا جو جا چکا ہے اور جو بزرگان دین آپ کے پاس آ چکے ہیں سب کی مغفرت بے حساب فرما، ہم سب کی مغفرت بے حساب فرما، میرے اور سب کے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ خاندان کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے ان کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء سے ان جھگڑوں کے نقصانات پوچھنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنا حق چھوڑنے پر اختیار ثواب ملتا ہے اس کو پوچھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فضائل اعمال میں، فضائل رمضان میں، فضائل شب قدر میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے تعین کے لیے کہ تاریخ کون سی ہے شب قدر، 21، 23، 25، 27 یا 29۔ اور حدیث پاک میں لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بعد میں فرمایا میں تو آیا تھا شب قدر کی تاریخ بتانے، لیکن جھگڑے کی وجہ سے وہ تعین اٹھا لی گئی۔ پھر فائدے میں حضرت شیخ نے جو نقصانات لکھے ہیں جھگڑے کے اس کو پڑھ کر اور دوسروں کو دکھانے کی توفیق عطا فرما کہ سب جھگڑے ختم کرا دیجیے، بے اولاد ہو گئے نیک صالح اولاد عطا فرما، علماء کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں اچھے اخلاق رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عافیت کی حیات نصیب فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو محبت تھی اس کے ایک ذرہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو عطا فرما۔ یا اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما، اپنے نام کا مزہ عطا فرما، مجھ سمیت ہر مسلمان کو اور ہمارے اولاد گھر والوں کو معاف فرما، جذب فرما، اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ النبی الأمی۔ ایک آدھے منٹ کی بات ہے، اللہ کی توفیق سے تھوڑا بیان زیادہ ہو گیا، تو ملنا ملانا سے زیادہ بیان ضروری ہے نا۔ پھر اذان کا جواب خاموشی سے دینا چاہیے، اس کے بعد درود شریف ہے، پھر اللہم رب هذه دعوت التامہ والی دعا ہے، پھر ہاتھ اٹھائے بغیر جو دعا مانگے قبول ہو جائے گی۔ تو اذان کے بیچ میں یا بعد میں ملنا ملانا ہی سخت منع ہے یہ، تو جن کا وضو ہے صفحے سیدھی کر لیں، اور جن کا وضو نہیں ہے وضو کر لیں، ملنا ملانا بعد میں، تاکہ کوئی سنت شروع کر لیں، کوئی نفل شروع کر لیں۔ کتنی دیر میں؟ 5 منٹ یا کسی کو استنجا نہ کرنا ہو 5-7 منٹ کے بعد ہی، یہ 5-7 منٹ کے بعد نماز ہوگی، سب جو ان کا وضو ہے نفل پڑھیں، ذکر کریں، دعا کریں، ملنا ملانا بعد میں۔